اور جس عنوان پر میں آج روشنی ڈالوں گا وہ عنوان ہے کہ مصیبت کے چلے جانے کے بعد کیا کریں۔ جب یہ مصیبت آتی ہے پھر اس کے بعد یہ مصیبت چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا بھی مومن کو، نکالتا بھی۔ کبھی آزمائش نہ ہو کہ یہ سزا ہوتی تاکہ ہم اپنی زندگی کو بدلے، اپنے کورس آف لائف کو چینج کرے، ایک نصیحت حاصل کر لیں۔ انسان کی زندگی یاد رکھیے تمام کی تمام آزمائشیں، چاہے خوشی میں ہو چاہے غم میں ہو، مصیبت کے بعد ملی آسانی اور نعمت کو بھی آزمائش ہے، اس کا یقین رکھنا ہے۔ مصیبت کے جانے کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی شکر کرنا ہے، زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور ہمیں عمل سے بھی اللہ کا شکر ادا کر کے بتانا ہے کہ یاد رکھنا کہ اللہ دوبارہ مصیبت لانے پر قادر ہے۔ اور یہ پوائنٹ جب ہم بھول جائیں گے تو ہر چھوٹی چھوٹی کامیابی ہم کو باغی اور باغی کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کا نافرمان اور اللہ کے نافرمان کے ساتھ ساتھ گناہ اور معصیت والا بندہ بنا دیں گے۔ رب سے دعا اور گڑ گڑانا جاری رکھنا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ اپنے خامیوں کا اظہار کرے اور اسے توبہ کرے کہ اللہ یہ غلطیاں ہوئی اس سے۔ ہم جو مصیبت کے دوران اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، دعائیاں دیتے ہیں، روتے دھوتے ہیں، یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رکھنا چاہیے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ خطا رحمی کی دعا نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح جو ہے گناہ کی دعا نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ قبول ہی کرتا ہے۔ مصیبت کے بعد تسبیح اور استغفار کی کثرت کرے۔ زلزلہ آیا، پریشان ہیں لوگ، جب تک زلزلہ چالو پریشان، زلزلہ ختم ہوا تالیاں، ڈھول، تاشے، تماشے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہو گیا والے جو ہونا تھا، انجوائے کرو، بچ گئے اپن۔ مصیبت کے جانے کے بعد عبادت میں محنت اور رب کی طرف دل لگانا ہے۔ مصیبت کے جانے کے بعد اللہ کی مخلوق پر احسان کرنا جیسے اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے۔ مصیبت میں پھنسے لوگوں کی ہر ممکن مدد کرنا، سوشل ورک۔ آئندہ مصیبت نہ آئے اس کی احتیاطی تدابیر کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور جس عنوان پر میں آج روشنی ڈالوں گا وہ عنوان ہے کہ مصیبت کے چلے جانے کے بعد کیا کریں۔ ہم لوگوں نے الحمدللہ اس سے پہلے بھی کئی ٹاپکس دیکھے جس میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ مصیبت کی آنے سے پہلے اس کو ٹالنے کے لیے کیا کریں، دعائیں، اذکار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور وہ تمام باتیں دیکھی۔ پھر ہم نے یہ دیکھا جب آزمائش سے انسان گزر رہا ہو، مصیبت سے گزر رہا ہو تو کیا کرے، وہ ایک ٹاپک تھا۔ یہ اب تھرڈ ٹاپک ہے اسی سیریز کے اندر ہمارا، اور وہ ہے کہ مصیبت چلے جانے کے بعد کیا کریں۔ مطلب مصیبت سے مراد یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، بیماری ہو سکتا ہے، زلزلہ ہو سکتا ہے، آندھی ہو سکتا ہے، طوفان ہو سکتا ہے، باڑھ ہو سکتا ہے، لینڈ سلائڈ ہو سکتا ہے، ایکس وائی زیڈ، مطلب کوئی بھی ایسی چیز جس میں انسان مصیبت میں آ جاتا ہے، پریشانی میں آ جاتا ہے، اور جان، مال اور عزت کا اس کا معاملہ جو ہے داؤ پہ لگ جاتا ہے۔
مطلب جان مال تو ہم سمجھتے ہیں مصیبت ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کسی کی عزت پہ کوئی بات آ جائے، عزت پہ کوئی الزام لگ جائے تو وہ بھی تو ایک قسم کی مصیبت ہی ہے، اور اس سے بھی انسان نکل جاتا ہے۔ تو جان مال اور عزت پہ جب کوئی الزام، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی نقصان، سمجھے نا آپ، کوئی کمی آ جائے تو یہ مصیبت کہلائیں گے ایک عام زبان میں۔ جب یہ مصیبت آتی ہے پھر اس کے بعد یہ مصیبت چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا بھی مومن کو، نکالتا بھی۔ کبھی آزمائش نہ ہو کہ یہ سزا ہوتی تاکہ ہم اپنی زندگی کو بدلے، اپنے کورس آف لائف کو چینج کرے، ایک نصیحت حاصل کر لے۔ جب یہ چلی جاتی ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ورنہ ہوتا یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مصیبت اور پریشانی آئی تھی، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی طرف سے تھی، اب جب چلی گئی تو وہ ہماری کوشش کا نتیجہ ہے، لہٰذا پھر اس کو ہم اپنے ڈھنگ سے سیلیبریٹ کریں گے، منائیں گے، اور مختلف قسم کے توہم، مختلف قسم کے رواجات جو غیر شرعی ہیں، مختلف قسم کے خوشیاں منانے کے طریقے لوگ اختیار کرتے ہیں مصیبت کے جانے کے بعد، سمجھ رہا، جو کہ کبھی کبھار اکثر غیر شرعی بھی ہوتے ہیں، یا پھر ہم لوگوں کو چونکہ اس معاملے میں کسی نے گائیڈ نہیں کیا کہ خوشی کیسے منائے، غم کیسے منائے، دکھ کیسے منائے، مصیبت میں پڑ جائے تو کیا کرے، مصیبت ہٹانے کے لیے کیا کرے، مصیبت چلی جائے تو کیا کرے، گائیڈ لائنس نہیں ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس معاملے میں پھر اپنی منمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ سمجھ رہے؟ تو آج کا لیکچر اسی سلسلے میں ہوگا کہ جب مصیبت، دکھ، پریشانی، تکلیف، بیماری، زلزلے، یا جس کو ایکٹ آف گاڈ بولتے ہیں، نیچرل کیلامیٹیز ہوتے ہیں، پینڈیمکس ہوتے ہیں، ایپیڈیمکس ہوتے ہیں، ڈیسیزز ہوتے ہیں، سمجھ رہے آپ، جس کو تعاون کہا جاتا ہے، تو مختلف چیزیں جب مصیبتیں انسان پر آتی ہے اور آنے کے بعد پھر چلی جاتی ہے، تو جانے کے بعد انسان کیا کرے، یہ بڑی اہم چیز ہے، ورنہ اگر ہم نے اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، رب العزت نے کیا رہنمائی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس پہ عمل کیا، نہ جانیں گے تو پھر ہوگا یہ کہ ہمارا وہ عمل مصیبت جانے کے بعد جو ہم کریں گے وہ ناشکری والا عمل ہوگا، نتیجتاً پھر ایک نئی مصیبت کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے۔ تو کیوں نہ ہو جس مصیبت سے گزرے اس کو ہم یاد کرتے ہوئے ان طریقوں کو اپنا لے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیا، عمل کیا، صحابہ کی کثیر جماعت نے اس پہ عمل کیا۔ تو آئیے آج کا عنوان ہوگا مصیبت چلی جانے کے بعد ہم کیا کریں، ہمارا رویہ، ہمارا معاملہ، ہمارے اعمال کیسے ہو، میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں اس کو 10 نکات کی شکل میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا، 10 پوائنٹس کے فارم میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا، لیکن اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ یہ نکات کی ترتیب میری اپنی ہے، تو کوئی ضروری نہیں پہلے اس پہ عمل کرنا، دوسرا اس پہ، تیسرا، یہ میں نے سمجھانے کے لیے 1 2 3 4 5 6 نمبرنگ دی ہے، لیکن ان نمبرنگ کی ترتیب میں ضروری نہیں ہے، کوئی بھی چیز آگے اور پیچھے اس میں وقت، ضرورت، زمین، زمانہ اور حالات کے اعتبار سے کی جا سکتی ہے، آپ سمجھ رہے بات کو۔ اب مصیبت سے پہلے کیا کرنا ہے میں اس کی باتیں نہیں رکھوں گا، مصیبت کے دوران کیا کرنا ہے وہ بھی میں نہیں رکھوں گا، اور نہ آپ بولیں گے یار مصیبت آئی تو اس کا بیچ کا تو نہیں رکھے، کیونکہ آلریڈی ہم یہ باتیں دیکھ چکے ہیں، ابھی مصیبت جا چکی ہے، اس کے بعد کی ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہو سکتا ہے کچھ باتیں مصیبت کے دوران بھی آپ نے کی ہو، بٹ بعد میں کیا کرنا ہے ان باتوں پہ میرا زور رہے گا آج، تو 10 نکاتی شکل میں یہ بات میں رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا۔ اب آئیے، انسان کی زندگی یاد رکھیے تمام کی تمام آزمائشیں، چاہے خوشی میں ہو، چاہے غم میں ہو، چاہے مصیبت میں ہو، چاہے فراوانی میں ہو، آزمائش ہی ہے، یاد رکھیے۔ مطلب یہ غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ میں غریب ہوں تو آزمائش ہے اور مالدار ہوں تو آزمائش نہیں ہے، غریبی بھی آزمائش ہے، مال کی کمی سے اللہ آزماتا ہے، مالداری بھی آزمائش ہے، اللہ مال زیادہ دے کے آزماتا ہے، غریبی میں اللہ ہمارے شکر اور صبر کو چیک کرتا ہے، اور مالداری میں اللہ رب العزت جو نعمتیں اللہ نے دی اس میں ہم کیسا شکر بجا لاتے ہیں، غریبوں کا حق دیتے نہیں دیتے ہیں، فرض زکوٰۃ ادا کرتے ہی نہیں کرتے ہیں، حج وغیرہ کی جو چیزیں وہ ہم کرتے ہی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہم کو آزماتا ہے، تو مال دے کر بھی اللہ آزماتا ہے اور مال لے کر بھی آزماتا ہے، مصیبتیں دے کر بھی آزماتا ہے، فراوانی دے کر بھی آزماتا ہے۔ یہ غلط فہمی میں مت رہیے کہ مصیبت بولے تو صرف تکلیف ہے، فراوانی بھی ایک قسم کی آزمائش ہو سکتی ہے، تو ایک مومن کی زندگی کی تمام شعبے، چاہے تنگی کے ہو، چاہے فراوانی کی ہو، یہ آزمائش ہے، آپ کو ہم کو سمجھنا، مصیبت نہیں لیکن آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، آزمائش مطلب ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے، جس میں ٹیسٹ کے اندر اگر تکلیف والا ہے تو مصیبت کہلائیں گا، ٹھیک ہے، تو ٹیسٹ ہوتی ہے پہلی چیز۔ دوسرا، عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ جب اللہ کسی انسان کو مصیبت اور تکلیف، پریشانی، دکھ میں ڈالتا ہے تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیتا ہے، رجوع اللہ ہو جاتا ہے، ذکر و اذکار میں لگ جاتا ہے، بہت سارے اچھے کام کرتا ہے، لیکن جیسے اللہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے پھر وہ اپنی منمانی کرنے لگ جاتا ہے، جو چاہے پھر کروں گا، زندگی جیسی رہی ویسی رہوں گا، ایسا کبھی نہ ہو، یاد رکھیے، اس لیے کہ جو مصیبت گئی ہے اللہ تعالیٰ قادر ہے پھر لا سکتا ہے اس کو، اللہ کے لیے کیا بھائی، تو لہٰذا ہم بڑے اس میں احتیاط کریں، تو تنگی اور پریشانی میں ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور فراوانی میں نعوذ باللہ اللہ کو ہم بھول جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن میں، یاد رکھیے، کئی مقامات پر ایسے عمل کی مذمت کی گئی ہے کہ انسان تنگی میں تو اللہ کو پکارے اور فراوانی میں پھر
بھول جائے. آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 54 میں اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون. اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے اور جہاں اس نے مصیبت تم سے دفع کر دی, مشرکین مکہ کے بارے میں بات آ رہی ہے, جہاں اس نے تم سے مصیبت کو دفع کر دی, تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہو. جہاں مصیبت تھی تو بڑے توحید پرست تھے, اللہ کو یاد کر رہے تھے, ایک اللہ کو مان رہے تھے, اسی کی نظر منت مرادیں کر رہے تھے, اور جو ہی اللہ نے فراوانی دے دی, مصیبت کو ہٹا دیا, پھر لگ گئے شرک کے اندر. اور مشرکین مکہ ہی بہت کرتے تھے, خاص طور سے اگر وہ سمندری سفر میں ہوتے, کوئی مصیبت آتی تو اللہ کو یاد کرتے, سارے معبودوں کو بھول جاتے, اور جیسی اللہ خشکی میں لا دیتا, زمین پہ لا دیتا, پھر اپنا شرک چالو کر دیتے. اللہ نے فرمایا تم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جب اللہ ان سے مصیبت دفع کرتا ہے, دفع کر دیتا ہے, ہٹا دیتا ہے, پھر اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. تو ہمیں ایسا ناشکرہ بندہ نہیں بننا ہے, بلکہ ہم کو شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرنا ہے. چلیے آئیے نکات نمبر 1 ہم دیکھتے ہیں کہ مصیبت کے جانے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے. پھر کہہ رہا ہوں نکات کی ترتیب میری اپنی ہے, پوائنٹس کا سیکوینس میرا اپنا ہے, کوئی بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے, کوئی ضروری نہیں اس کو آپ 1 2 3 4 ایسے ہی فالو کریں, یہ سمجھانے کے لیے میں اس کو نمبرنگ دے رہا ہوں. آئیے پوائنٹ نمبر 1 جو ہم کو کرنا ہے وہ یہ ہے, مصیبت کے بعد ملی آسانی اور نعمت کو بھی آزمائش ہے, اس کا یقین رکھنا ہے. مصیبت کے بعد آنے والی جو نعمت اور آسانی ہے اس کو بھی آزمائش سمجھنا ہے, یاد رکھیے, اور اس پہ یقین رکھنا ہے کہ یہ بھی آزمائش ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, چونکہ مصیبت ٹل گئی تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں اب اس کے بعد آزمائش ختم ہوگی, نہیں, مصیبت اللہ نے ٹال دی ہے, لیکن مومن کے لیے میں نے کہہ دیا نا, آزمائش کا سلسلہ فراوانی میں بھی ہے, تنگی میں بھی ہے, غریبی میں بھی ہے, مالداری میں بھی ہے, صحت میں بھی ہے, بیماری میں بھی ہے, اچھے جسم کے ساتھ بھی ہے, اپاہج پن کے ساتھ بھی ہے, آزمائش لگی ہے. تو اس بات کا یقین ہونا کہ مصیبت کے بعد ملی آسانی اور نعمت بھی آزمائش کا ایک حصہ ہے, اس چیز کو اگر ہم یاد رکھیں تو انشاءاللہ عزیز مصیبت کے جانے کے بعد ہم کبھی اللہ کے ناشکرے بندے نہیں بنیں گے, یاد رکھیں. لیکن جب یہ پوائنٹ ہم بھول جاتے ہیں کہ فراوانی اللہ کی طرف سے, اور یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے, تو پھر ہم لوگ اللہ کے ناشکرے بندے بن جاتے, یاد رکھیے. تو غریبی کی بات جب اللہ تعالیٰ مال دے دیتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے یہ تو میرے علم کے نتیجے میں, بیماری کے بعد اللہ اگر صحت دے دیتا ہے تو انسان سمجھتا ہے یہ تو میری کوششوں کا نتیجہ ہے, جبکہ یہ نہیں سوچ رہا یہ جو بیماری کے بعد صحت ہے یہ بھی آزمائش ہے, غریبی کی بعد مالداری یہ بھی آزمائش ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں لوگ غیر شرعی طور پر جو نعمتیں اللہ نے دی اس کو سیلیبریٹ منانے لگ جاتے ہیں. اللہ نے بیماری سے صحت دے دی, ایکسیڈنٹ سے نکال دیا, مالی بحران مطلب آپ کا بزنس ڈوب گیا تھا اس سے اللہ نے آپ کو اوپر لا دیا, آپ کو زلزلے طوفان آندھی کے شکار ہوئے تھے اس سے آپ کو نکال دیا, کسی مصیبت میں تھے, پانی میں ڈوب رہے تھے, اللہ نے اسے نکال دیا. نکلتی غیر شرعی طور سے منانا, بھائی اپنی زندگی مل گئی اپنے کو نہیں, پھر کیا ہے, آ جاؤ, حرام کھایا جا رہا ہے, حرام پیا جا رہا ہے, حرام طریقے سے منایا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات, یہ بالکل کامن دیکھا جا رہا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سالوں کی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دے دیتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے بس آزمائش اب ختم ہوگی, اپنے کو اللہ نے اولاد دے دی, جبکہ وہ تربیت کی آزمائش کو بھول جاتا ہے. تربیت بھی تو ایک آزمائش ہے, اللہ نے نعمت نہیں دی تھی اولاد کی, آج دے دی تو ایک ٹیسٹ پھر چالو ہوگا. کیا ٹیسٹ چالو ہوا؟ تربیت کا ٹیسٹ, تربیت کا مرحلہ. ابراہیم علیہ السلام کو لیجیے آپ, اللہ نے اولاد نہیں دی تھی, جب دی تو کہا قربان کرو اللہ کے لیے, پھر ٹیسٹ چالو ہو گیا. تو نعمت نہیں تھی, مطلب مصیبت میں تھے یا نعمت نہیں تھی اولاد کی, تب بھی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے. اللہ نے اولاد دے دی تب بھی اللہ آزما رہا ہے. تو نعمت کے بعد کبھی یہ مت سمجھنا کہ اب تو ختم ہو گیا, آپ کچھ نہیں, بالکل ہم بالکل وہ رہیں گے. تو مصیبت کے بعد ملی نعمت بھی یاد رکھیے, وہ بھی ایک آزمائش ہے, وہ بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا. اللہ ہم کو آزماتا ہے ہم کیسے اترتے ہیں. اور غریبی کے بعد انسان امیری نصیب ہوتی ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے, یا اولاد کے نہیں ہونے کے بعد اولاد دیتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے شکر ادا کرے, اور اس کو آزمائش نہیں سمجھتا. بیماری کے بعد اللہ صحت دیتا ہے, ایکسیڈنٹ کے بعد اللہ شفا دے دیتا ہے, یا اسی طرح مالی نقصان کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے اٹھا کے بزنس کو پھر بڑھا دیتا ہے, کھیتی ڈوبنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کھیتی دیتا ہے, زمینات جو لی گئی بڑی مصیبت میں چھوٹی موٹی اللہ تعالیٰ اس کی ریٹ بڑھا کے پھر آپ کو آزماتا ہے. ساری چیزیں آزمائش ہوتی ہے, یاد رکھیے. انسان بھول جاتا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ زمر سورہ نمبر 39 اور آیت نمبر 49 میں فرمایا اور کہا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے, پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے یہ تو محض میرے علم کی وجہ سے ہے, میری کوشش, میرا علم, میرے وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے. اللہ فرماتا ہے بل ہی فتنۃ, اللہ فرماتا اور کہتا ہے بلکہ یہ آزمائش ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے, ولیکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ ہی جانتے نہیں ہیں کہ اللہ بیماری کے بعد فراوانی دے کر آزمائش کرتا ہے, غریبی کے بعد مالداری دے کر آزمائش کرتا ہے, اولاد کو نہ دے کر پھر اولاد دے کے آزمائش کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ زلزلے آندھی طوفان کے بعد انسان کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ زندگی بدلایا, پھر وہی زندگی بھی چلتا ہے.
تو اللہ فرما رہا ہے یہ آزمائش ہے، تو اس کا یقین ایک مومن کو ہو کہ مصیبت جانے کے بعد فراوانی بھی ایک ٹیسٹ ہے۔ یہ پہلی چیز یاد رکھنا ہے مصیبت کے جانے کے بعد، ورنہ اگر یہ بھول گئے تو ہم ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے۔ اور جب تک یہ یاد ہوں گا انشاءاللہ عزیز ہماری جس کو بولیں گے لائف، ہماری گاڑی صحیح پٹری پہ چلتے رہیں گے۔ یاد رکھیں۔ آئیے سیکنڈ پوائنٹ جو یاد رکھنا ہے مصیبت کے جانے کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی شکر کرنا ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا پوائنٹس ترتیب میں نہیں، آپ کو جو پہلے جو بعد میں جیسا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی حمد و ثنا تو آپ پہلے بھی کر رہے ہوں گے، مصیبت کے دوران بھی کر رہے ہوں گے، مصیبت کے بعد بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو اللہ کی حمد و ثنا اور شکر بیان کرنا یاد رکھیے کہ اللہ کا شکر ہم ہمیشہ کریں، اور اللہ کا شکر زبان سے بھی اور دل سے بھی ہو، یاد رکھیے۔ اللہ کا شکر جو ہے زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی ہو، اس بات کو ہم یاد رکھیے، اس لیے کہ بہت ساری بار ہم لوگ الحمدللہ منہ سے تو کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں نا منہ سے، لیکن ہمارے زندگی میں اس الحمدللہ کا اثر نظر نہیں آتا ہے نا۔ الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور بڑے اس سے جو الحمدللہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے زندگی میں اس کا اثر نظر نہیں آتا۔ تو ہمیں زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور ہمیں عمل سے بھی اللہ کا شکر ادا کر کے بتانا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی بے حد یاد رکھیے، بہت زیادہ ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 اور آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر اطمینان سے بیٹھ جاؤ، نوح علیہ السلام کو اللہ بیان کرا ہے، جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی پر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے، اور یہ کشتی میں اطمینان کے ساتھ کب بیٹھے وہ؟ جب طوفان آیا، مطلب مصیبت شروع ہو رہی ہے، اور مصیبت کو ہٹانے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ تکلیف کے اندر آپ کو اگر پانی میں آپ ڈوب رہے اور کشتی مل جائے تو یہ ایک نجات ہے، مصیبت سے اللہ بچا رہا ہے نا۔ تو جب نوح علیہ السلام کو بیان کیا جا رہا ہے جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، مطلب پانی اور باڑھ کی مصیبت سے تم بچ جاؤ، تو کہنا سب تعریف اللہ کے لیے ہے نا۔ تو کیا کہنا؟ اللہ نے فرمایا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، سے نجات دی ہم کو ایک ظالم ہم سے مراد وہ شرک کرتی تھی، اور شرک ظلم ہے، یاد رکھیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنا مصیبت جانے کے بعد کیا کہنا، ویسے تو پہلے بھی کہنا بیچ میں بھی کہنا، لیکن چونکہ ہم بات کا دیکھ رہے ہیں اس لیے خاص رکھ رہا ہوں، الحمدللہ زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی ہو، یاد رکھیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اور آیت نمبر 7 میں کہا، 7 میں کہا، فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتا کہتا ہے اور تمہارا پروردگار تمہیں آگاہ کر دیا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بات بیان کی تھی، اور آپ نے بنی اسرائیل کو یہ بات بیان کر دی کہ شکر ادا کرو گے تو زیادتی پاؤں گے، ناشکری کریں گے تو ہمارا عذاب، ہماری پکڑ بہت سخت۔ تو کیا کرنا ہے ہم کو؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے زبان سے اور دل سے۔ تو کیا ہے زبان پہ تو ہے الحمدللہ، اور دل میں ہے کہ کیا سب تو لٹ گئے، اب کیا فائدہ، چلا الحمدللہ، فائدہ نہیں ہوتا، پھر فائدہ نہیں ہوتا، چونکہ آپ ٹیسٹ میں ناکام رہے۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ چلیے آئیے تھرڈ پوائنٹ کیا کرنا ہے مصیبت کے جانے کے بعد، وہ یہ ہے، یاد رکھیے کہ یاد رکھنا کہ اللہ دوبارہ مصیبت لانے پر قادر ہے۔ کیونکہ جب مصیبت سے ہم نکل جاتے ہیں تو ایسی ایسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں جیسا کہ اب اللہ اگلی بار یہ ٹیسٹ میں ہم کو ڈالنے والا ہی نہیں ہے۔ یہ تھرڈ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا ہمیشہ کہ اللہ پھر سے دوبارہ ایسی یا اس سے بڑی مصیبت لانے پر قادر ہے۔ جب تک یاد رکھیے یہ پوائنٹ ذہن میں رہیں گا، ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہیں گے، اور یہ پوائنٹ جب ہم بھول جائیں گے تو ہر چھوٹی چھوٹی کامیابی ہم کو باغی، اور باغی کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کا نافرمان، اور اللہ کے نافرمان کے ساتھ ساتھ گناہ اور معصیت والا بندہ بنا دیں گے۔ سمجھے؟ تو اللہ اس سے بڑی مصیبت لا سکتا ہے، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا، تو نعمتیں پھر باقی بھی رہتی ہے اور ہم بھی شکر گزار بندے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اس چیز کو ذہن میں رکھنا، جس رب نے غم سے نجات دی ہے وہ اس پر قادر ہے کہ اس سے پچھلے غم سے بڑا غم تم پر لاتے، اس پہ قادر ہے۔ آئیے میں آپ کو بات بتاتا ہوں، جو سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اس کی آیت نمبر جو 67 to 69 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، دیکھیے کیا فرمایا، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ ہم نے اللہ فرماتا کہتا ہے اور سمندروں میں مصیبت پہنچتی ہے، جنہیں تم جس کو پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں۔ جب سمندر میں تم کو گم، اور میں نے بات آتی تھی مشرکین مکہ سمندر میں جب مصیبت آتی تو کس کو پکارتے تھے؟ خالص اللہ کو، چونکہ وہ جانتے تھے اللہ ہی صرف حق ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی
جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں تمہارے پاس سے، صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے تمہارے پاس، پھر کسی اور کو نہیں پکارتے ہو، اللہ کو یاد کرتے ہو، ہے نا؟ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف، زمین کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ناشکرا ہے، جب خشکی کی طرف آئے تو ناشکرا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے، غور سے سنیے، تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے؟ کیا تم کو اس کا خوف نہیں؟ اللہ تعالیٰ جب پانی میں بچا سکتا ہے، زمین میں تم کو دھسا بھی سکتا ہے، یا پتھروں کی آندھی تم پر برسا دے، پتھروں کی بارش تم پر کر دے، پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو نہ پا سکو گے۔ مطلب سمندر میں اگر اللہ رب ہے تو زمین پر بھی اللہ ہی رب ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ سفر پر لے آئے سمندر کے، پھر سب دوبارہ لائے، اور تم پر تیز اور تند ہوائیں کہ جھونکے بھیج دے، اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے، تم ہم پر اس کا دعویٰ کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے۔ مطلب کوئی اللہ پر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں ہمارے ساتھ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب سمندر میں ہوتے ہو تو اللہ سے مانگتے ہو، اللہ سمندر سے نکال دیتا ہے تو غیر اللہ کو مانگتے ہو، کیا بھول جاتے ہو اللہ زمین کے اوپر بھی تم کو دھسا سکتا ہے، آسمان سے پتھر کی بارش کر سکتا ہے، اور دوبارہ تم کو کشتی میں لا سکتا ہے، دوبارہ سفر کرا کے پھر تم پر ہوائیں بھیج سکتا ہے، اور اس سے بڑے عذاب میں، اس سے بڑی تکلیف مبتلا کر سکتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھنا ہمیشہ ضروری ہے کہ جس اللہ نے مصیبت دی ہے، اگر ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں گے، مصیبت جانے کے بعد جو اللہ نے اس کے رسول نے بتایا وہ نہ کریں گے، تو اللہ واپس سے اس سے بڑی مصیبت ہم کو لا سکتا ہے۔ اور وہی ضروری نہیں ہے، اس سے ہٹ کر کسی اور جگہ سے بھی مصیبت لا سکتا ہے۔ آج مال میں آئی ناشکری کی ہم نے، کل جان میں آئیں گی ناشکری کی ہم نے، مال دولت عزت آبرو ہر چیز میں آ سکتی ہے آزمائش۔ تو کبھی بھی اس معاملے میں بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے اوپر کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی کوشچن کرے گا ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہوا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تھرڈ پوائنٹ تھا، بڑا اہم، اس کو یاد رکھنا ہے۔ فورتھ پوائنٹ یاد رکھنا ہے، جو یاد رکھیے کہ مصیبت جانے کے بعد کیا کرنا ہے، وہ ہے رب سے دعا اور گڑ گڑانا جاری رکھنا ہے۔ جس طرح سے ہم نے مصیبت کے دوران مناجات کی، رب کے سامنے گڑ گڑائے، جھکے، آہو بکا کی، روئے دھوئے، اپنی کمزوریاں بتائی، اپنی خامیوں کا اظہار کیا، چونکہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ اپنی خامیوں کا اظہار کرے اور اسے توبہ کرے کہ اللہ یہ غلطیاں ہوئی اس سے، ٹھیک ہے؟ یہ سب کچھ کیا، جیسے ہی اللہ فراوانی دیتا ہے آدمی سب بھول جاتا ہے۔ تو دعاؤں کا سلسلہ، گڑ گڑانے کا سلسلہ جاری رکھیں، کیونکہ میں نے کئی بار دیکھا لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، تو بیمار ہو گئے تو چہرہ بدل گیا، بیمار ہو گئے تو لباس بدل گیا، بیمار ہو گئی تو عادت و تواار بدل گئی، بیمار ہو گئے تو حلال حرام کی تمیز آ گئی، بیماری جیسی ختم ہوئی، چہرہ بدل گیا، لباس بدل گیا، حرام چالو ہو گیا، ہر چیز وہی پہلے زندگی لگ گئی، پھر اگلی بار بیمار ہوئے پھر چہرہ بدل گیا، لباس بدل گیا، تجارتیں بدل گئی، سب وہ کر رہے، پھر بیماری اچھی دی اللہ نے، پھر ویسی ہو جاتی۔ سمجھ رہا؟ تو آہو بکا، مناجات، دعاؤں کا سلسلہ یاد رکھیے، گڑگڑانے کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے عاجز ہو۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور آیت نمبر 12 میں فرمایا رکھا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے خواہ جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ ان حد سے گزر جانے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ کیا فرمان اللہ؟ جب اللہ اس کو تکلیف پہنچاتا ہے انسان کو تو دعا کرتا ہے لیٹے سے، بیٹھے سے اور کھڑے سے۔ لیٹے سے مطلب بہت ہی بری حالت ہے نا، اس لیے لیٹا ہوا ہے، بیمار ہے، چل پھر نہیں سکتا، زلزلے میں دب گیا کسی گھر کے نیچے، لیٹا ہوا ہے، پانی میں ڈوب گیا، لیٹا ہوا ہے۔ تو شروعات بھی ایک دم خستہ حال سے اللہ کرا، لیٹے سے کرتا ہے، پھر بیٹھے سے کرتا ہے، بیٹھا ہوا آدمی مطلب لیٹے سے اچھا ہے تھوڑا سا، ہاں، بیٹھے سے کرتا ہے، پھر کھڑے سے بھی کرتا ہے کبھی، لیکن جب مصیبت ہٹاتے تو ایسا ہو جاتا کہ جیسا کبھی مانگا ہی نہیں تھا، کبھی اس کو ضرورت ہی پڑی نہیں تھی اس کے رب۔ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے۔ ہم جو مصیبت کے دوران اللہ سے گڑگڑاتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، دعائیاں دیتے ہیں، روتے دھوتے ہیں، یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رکھنا چاہیے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں، یہ بات کو آپ غور کر لیں، اگر آپ خوشحالی کے اندر اللہ کو یاد کریں گے تو یاد رکھ لیجیے اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بدحالی میں چھوڑیں گا نہیں، وہ بھی یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات عبداللہ ابن عباس جو چھوٹے بچے تھے ان کو سمجھائی تو کہا تھا، بیٹا یاد رکھ لو کہ اگر تم فراوانی میں اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تنگ دستی اور مصیبت میں کبھی تم کو نہیں چھوڑے گا، کبھی نہیں بھولے گا۔ تم اللہ کو خوشحالی میں یاد رکھو اور تنگ دستی میں تمہیں یاد رکھے گا۔ سمجھ رہے بات؟ آئیے حدیث کا روایت کے الفاظ دیکھیں کس طرح سے خوشحالی کی دعا کتنا فائدہ دیتی ہے۔
کیونکہ ہم لوگ سمجھتے خالی بیمار ہو مصیبت ہو تو دعا کرے، خوشحالی کی دعا کے فائدے سنیے۔ سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سختیوں اور پریشانیوں میں اس کی دعائیں قبول کرے، اسے چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشحالی میں بکثرت دعا کرے۔ فراوانی میں بکثرت دعا کرو، تنگ دستی مصیبت پریشانی میں اللہ اس کی دعائیں سنے گا۔ اور ہم الٹا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں مصیبت میں ہی کرے تو دعا قبول ہوتی، بعد میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری روایت سنی، جامع ترمذی کی روایت، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، زمین پر کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو گناہ اور قطع رحمی کی دعا چھوڑ کر کوئی بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز نہ دیتا ہو، مطلب اللہ تعالیٰ دیتا ہی ہے، نہ دیتا ہو، یا اس کے بدلے میں اس کے برابر کسی برائی اور مصیبت کو ٹال دیتا ہو۔ قطع رحمی کی دعا نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح جو ہے گناہ کی دعا نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ قبول ہی کرتا ہے۔ کبھی ڈائریکٹ دعا قبول کرتا ہے، کبھی اس کے برابر مصیبت اور تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ تو فراوانی میں آپ نے دعا کی جب اچھے تھے، تو مصیبت کے ٹائم کیا ہوں گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے مصیبت کو ہٹا دیں گا، اس بات کو یاد رکھیں۔ اسی طرح جو سنن نسائی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو سفر پر جاتے وقت، مطلب اس سفر پہ گئے نہیں، سفر تکلیف ہے ایک طرح سے، ہے نا، بلکہ ایک روایت کے الفاظ اس طرح سے کہ سفر عذاب میں سے ایک عذاب ہے۔ سفر واقع میں وہ سفر ہے، وہ عربی کا سفر اور انگلش کا سفر، ٹھیک ہے، تکلیف ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں سفر سے پہلے، مطلب ابھی آسانی میں سفر پہ نکلے نہیں، کیا فرماتے کہ وہ دعا کرتے سفر جاتے وقت کی دشواری پریشانی، لوٹنے کے وقت رنج اور غم، خوشحالی کے بعد بدحالی، مظلوم کی بددعا اور بری صورتحال سے پناہ مانگتے۔ سفر پہ جانے سے پہلے یہ کام کرتے، اچھی حالت میں یہ سب کر لیتے۔ تو اچھی حالت میں جو ہم کریں گے، بری حالت میں وہ تمام چیزیں سامنے آنے والی ہیں، اس چیز کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ آئیے 5th پوائنٹ یاد رکھیے، وہ یہ ہے مصیبت کے بعد تسبیح اور استغفار کی کثرت کرے۔ مصیبت سے پہلے بھی، مصیبت کے وقت بھی، مصیبت کے بعد بھی یاد ہے نا، تسبیح اور استغفار کثرت سے کرے۔ اب آپ کہیں گے مصیبت کے جانے کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ مصیبت کے جانے کے بعد آپ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہ آپ شکر گزار بندے ہیں، اس بات کا یہ اعلان ہے نا۔ ہمارے پاس اگر کوئی مصیبت ہٹ جاتی ہے، بلا ٹل جاتی ہے، آندھی طوفان چلا جاتا ہے نا، جیسا زوردار آندھی آئی، ہاں آندھی ختم ہوئی، لوگ سیٹیاں مار رہے، تالیاں مار رہے، ہنس رہے، چلا گیا ختم ہو گیا۔ ہاں زلزلہ آیا، پریشان ہیں لوگ، جب تک زلزلہ چالو پریشان، زلزلہ ختم ہوا، تالیاں ڈھول تاشے تماشے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہو گیا بولے جو ہونا تھا، انجوائے کرو، بچ گئے اپن، ہے نا۔ نہیں، مصیبت کے بعد تو آپ کا اصل امتحان چالو ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک عظیم کامیابی تھی۔ کیا کامیابی تھی؟ فتح مکہ۔ فتح مکہ ایک ایسی کامیابی تھی کہ ایک شخص کو جس نے دعوت دی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، لوگوں نے اسے ستایا، اس کی جان لینے پر آ گئے، جس کی وجہ سے اسے اپنا شہر چھوڑ کر جو اس کو محبوب تھا اسے جانا پڑا۔ اب وہ اپنا شہر چھوڑ کر جا کے مکہ چھوڑ کر مدینے میں رہتا ہے۔ اس کے بعد معاہدہ ہوتا ہے حدیبیہ میں، معاہدہ مشرکین مکہ کی طرف توڑا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کر واپس چڑھائی کرتے مکہ پر۔ ایک شخص جو اپنے وطن سے بے وطن ہوا، رات کے ایک حصے میں خاموشی کے ساتھ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ چھوڑ کر زمین جائیداد دن دولت چلا گیا، اب وہ واپس آ رہا ہے ایک فاتح اور کانکرر کی حیثیت سے۔ سچویشن کتنی امیزنگ ہے نا۔ ایک بستی سے آپ کو نکال دیا گیا، اب اس بستی میں آپ لوٹ کر آتے ہیں، اور لوٹ کر آ رہے ہیں، نکالا گیا تو آپ مظلوم ایک فرد تھے، واپس آتے ہیں تو آپ ایک بہت بڑے آرمی کے لیڈر ہیں، اور اب آپ ایک کانکرر کی حیثیت سے آتے ہیں اس شہر کے اندر۔ کیا ہوتا ہے ایسی؟ رومی حکومتیں دیکھ لیجئے، بزنطینی حکومتیں دیکھ لیجئے، چینی ہے، بیبلونین ہے، موسیپیٹیمنس ہے، سمیرینس ہے، ایجپشینس ہے، قوموں کی قومیں پڑی، چائنیز ہیں۔ کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ جب لوٹ کر آتے اور اس قلعے کو واپس فتح کرتے جو ان سے چھینا گیا تھا، برباد کر دیتے، انسانی جانوں کو ہلاک کرتے، جانوروں کو تک ذبح کر دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس لوٹ رہے اپنے شہر، جس بچی سے آپ کو مجبور کر کے نکالا گیا، کیا کرتے ہیں آپ؟ آپ اپنے سر کو جھکا کر داخل ہوتے ہیں۔ روایت میں آپ کا سر جھکا ہوا تھا اللہ کے شکر سے، اور آپ مکے میں داخل ہوئے، آپ نے غسل لیا اور 8 رکعت نماز پڑھی تھا، اور سر جھکا ہوا تھا۔ ورنہ فاتحوں کے سر کیسے ہوتے ہیں؟ سر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تلواریں لہراتی ہوا کے اندر، لوگ چیختے اور چلاتے ہیں۔ آپ کا سر جھکا تھا، آپ جھکے ہوئے سر کے ساتھ داخل ہو رہے تھے مکہ، اور آپ نے نماز پڑھی، اور اللہ رب العزت نے کامیابی کو منانے کا طریقہ قرآن میں بتا دیا۔ سورہ نصر کو پڑھیے غور سے، اللہ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اے نبی جب تم دیکھو کہ اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی، کامیابی ہے نا اس کا مطلب،
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھو کہ جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ آپ کا مشن تھا وہ کمپلیٹ اور اکمپلش ہو رہا ہے کہ لوگ گروہ در گروہ. پہلے ہوتا تھا ایک آدمی 2 آدمی مکے میں آتے تھے, مدینے میں گئے تو 2 4 5 10 آنے لگے. فتح مکہ کے بعد تو قبیلے آنے لگے, ہنڈریڈس آف لوگ ایک ساتھ آ رہے تھے. تو جب تم دیکھو لوگوں کو جوق در جوق اسلام میں آ رہے ہیں, کیا کرو؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ, تو اپنے رب کی تسبیح بیان کرو, استغفار کرو. انہ کان توابا, وہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے نا. یہ طریقہ ہے مصیبت جانے کے بعد. اس لیے میں نے یہاں کہا تسبیح اور استغفار. فتح مکہ ہوئی, آپ تسبیح استغفار کر رہے ہیں. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کا مشن اکمپلش ہو گیا, پورا ہو گیا, تو آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. اسی لیے جب انسان بوڑھا ہو جائے تو اور موت سے قریب ہو, یا تو بوڑھا ہو کے موت سے قریب ہو, جوان ہو موت سے قریب ہو, تسبیح اور استغفار زیادہ سے زیادہ کرے. چونکہ اس صورت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے. یہ ایک بیمار کے لیے ہو سکتا ہے جو اب شفا یاب نہیں ہونے والا ہے. یہ ایک بوڑھے کے لیے ہو سکتا ہے جو اب مرنے والا ہے. خوب تسبیح کریں, خوب استغفار کریں, اللہ توبہ قبول کریں. یہ ہے فتح اور کامیابی منانے کا طریقہ. مصیبت, تنگ دستی, زلزلہ, آندھی, طوفان, ایکسیڈنٹ آپ سے بچ گئے, زندہ ہے, الحمدللہ, استغفر اللہ, اللہ میرے گناہوں کو معاف کر, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. آپ چاہے میں لنگڑا لولا کیوں نہ ہو جائے ایکسیڈنٹ کے بعد, زندہ تو ہوں, شکر تو کر سکتا ہوں, تیری تصویر بڑائی تو بیان کر سکتا ہوں. یہ بات کو ہم کو ذہن میں رکھنا ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, چھٹا کام کیا کرنا ہے ہم کو مصیبت کے جانے کے بعد؟ 6 پوائنٹ یاد رکھیے, وہ یہ ہے کہ عبادت میں محنت اور رب کی طرف دل لگانا ہے. مصیبت کے جانے کے بعد عبادت میں محنت اور رب کی طرف دل لگانا ہے. ہمارا معاملہ ہے کہ صرف مصیبت میں ہم محنت کرتے اور رب کی طرف دل لگاتے ہیں. مصیبت ٹلی, مشکل ٹلی, آندھی زلزلہ تھا تو خوب یاد کرو, یا اللہ بچا لے, یا اللہ بچا لے, یا اللہ بچا لے, یا اللہ بچا لے. جیسی مصیبت آندھی گئی, صبح فجر ہی نہیں پڑے, نیکسٹ ڈے کی فجر نہیں پڑے, ہے نا. وہ آندھی طوفان تھا نا, کیا فجر ہوں گے, بچا لیا نا اللہ نے, کافی. یاد رکھیے عبادت میں محنت اور رب کی طرف دل لگانا ہے مصیبت جانے کے بعد. اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے سورہ الشرح میں, سورہ نمبر 94, اللہ کیا فرماتا ہے سنیے. ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. اللہ کیا فرماتا ہے, ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے, ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. پھر فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. کیا فرمایا؟ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے, ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. تو آپ تکلیف کے بعد آسانی ہے, تکلیف کے بعد آسانی ہے, تو کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ دیکھیے آیت پھر کیا فرما رہی ہے. تو اللہ فرماتا ہے پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. پس جب تو فارغ ہو, مصیبت کے بعد آسانی ہے, پھر جب تو فارغ, اور فارغ انسان عام حالات میں ہوتا ہے, مصیبت میں تو پریشان ہوتا ہے, وقت کم ہوتا ہے. پھر فرما رہا اللہ, پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے رب پروردگار ہی کی طرف دل لگا. تو جب تو فارغ ہو جائے تو کیا کرے کہ فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر, اور دوسرا فرمایا اور اپنے پروردگار کی طرف دل لگا. محنت کر اور اپنے پروردگار کی طرف دل لگا. اسی لیے میں نے کہا کہ مصیبت کے جانے کے بعد محنت کرنا, عبادت کے اندر رب کی طرف دل لگانا. صرف مصیبت میں نہیں, مصیبت کے بعد اللہ کے رسول فرمایا جا رہا ہے مصیبت کے بعد آسانی ہے, مصیبت کے بعد آسانی ہے. تو جب مصیبت ہٹ جائے تو کیا کرو, آپ اپنا دل رب کی طرف لگاؤ اور خوب محنت کرو عبادت میں, اور اپنا دل رب کی طرف لگاؤ. تو ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے مصیبت کے بعد. آئیے مصیبت جانے کے بعد 7واں کام جو ہم کو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق پر احسان کرنا جیسے اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے. اللہ کی مخلوق پر احسان کرنا جیسے اللہ نے آپ پہ احسان کیا ہے. آپ مصیبت میں تھے, آپ ایکسیڈنٹ میں تھے, آپ زلزلے میں متاثر تھے, آپ باڑھ کے متاثر تھے, آپ بیماری سے متاثر تھے, آپ کے شہر میں طاعون پھیل گیا تھا, آپ خود ذاتی طور سے بیمار تھے, فلاں تھے. جیسی یہ مصیبت ہٹیں گی میں ان جیسے لوگوں کی مدد کروں گا انشاءاللہ, ہے نا. میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اب میں کسی بھی ایکسیڈنٹ کو دیکھوں گا تو بھاگوں گا نہیں ان کی مدد کرنے کا. یہ نہیں سوچوں گا یار کہاں پڑتے چکر میں, پھر اب ٹائم اپنا جائیں گا, اپنے کو تو سفر پہ جانا نہیں. میں بھی تو ایک بار ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا تھا. کسی بیمار کو دیکھ کر یہ نہیں بولیں گے کہ جاؤ یار کوئی نہ کوئی تو لے جائیں گا نا اس کو, میں کوشش کروں گا لے جاؤں. میں بھی تو ایک دن بیمار ہو کے سڑک پہ گرا تھا اور کوئی میری مدد کو نہیں آیا تھا, یا ایک آدمی آیا تھا تو اس کو آج تک آپ یاد رکھتے کہ اس نے میری مدد کی تھی, ہے نا. تو میں بھی کسی کی انشاءاللہ العزیز مدد کروں گا, یہ میرا تجربہ ہے. آپ سمجھ رہے نا. تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی مخلوق پر احسان کرنا ویسے جیسے اللہ نے احسان کیا ہے. محتاجوں اور غریبوں اور مسکینوں پہ احسان کرنا, مصیبت جانے کے بعد صدقات و خیرات کی شکل میں. اسی طرح مصیبت گزرنے کے بعد ان لوگوں پر خاص توجہ دینا جو ایسی مصیبت میں مبتلا ہے جس سے مجھے اللہ نے نجات دی ہے.
میں زلزلے کا متاثر تھا، کہیں زلزلہ آئیں گا میں جا کے ضرور مدد کروں گا، کیونکہ میں بھی متاثر ہوا تھا زلزلے سے ایک بار، سمجھے نا، مدد کرنا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنے احسان کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ نے کیا کیا احسانات ان پہ کیے، اور پھر بتایا کہ وہ بھی ایسا ہی حسن سلوک دوسروں کے ساتھ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ نے بتایا کہ اللہ نے ان پہ کیا احسان کیا، اور پھر فرمایا کہ ایسا ہی احسان ہے نبی تم دوسروں پر بھی کرو۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مصیبت آئے تو مصیبت زدہ لوگوں کی ہم بھی مدد کریں جس میں ہم مبتلا ہوئے تھے۔ آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے سورہ زوا سورہ نمبر 93 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ اللہ کیا فرماتا ہے غور سے سنیے، اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی، کیا ہم نے تم کو یتیم نہیں پایا اور تم کو مقام نہ عطا کیا؟ جبکہ عربوں کے اندر ایک یتیم کا کیا مقام ہوتا تھا؟ یتیم کا کوئی مقام نہیں ہوتا تھا، یتیم کی جائیداد لوٹ لی جاتی تھی، یتیموں کو تو کئی بار اگر اس کو بیچ دیا جاتا تھا بازاروں میں لے کے، ان کی ماؤں کی شادیاں کسی اور کے ساتھ کر دی جاتی ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ نبی ہم نے آپ کو یتیم پایا اور مقام نہ دے دیا سماج میں، کہ آپ یتیم تو ہوئے لیکن دادا آ گئے آپ کے، آپ یتیم تو ہوئے لیکن چچا آپ کے آ گئے، ہم نے ایک مقام دیا آپ کو۔ پھر فرمایا وہ وجہ تک ضالا فہدی، پھر ہم نے آپ کو جو ہے راہ راست پر نہ پایا تو ہدایت نہ دی، مطلب مشرکین برا شرک کا ماحول تھا اور اس میں اللہ کے رسول نے کبھی کوئی گناہ اور معصیت اور شرک کے کام نہیں کیے، تو کیا ہم نے آپ کو ہدایت نہ دی ایسے ماحول میں بھی کہ جبکہ سب برائیاں عام تھیں؟ پھر فرمایا ووجدک عائلا فاغنی، پھر ہم نے آپ کو نہ پایا کہ آپ محتاج تھے، آپ کو ہم نے غنی بنا دیا، محتاجی کو ہٹا دیا آپ سے۔ تین احسان بتائیں، یتیم تھے تو آپ کو کھڑا کر دیا، مقام دے دیا، راہ راست پر نہ تھے تو آپ کو صحیح راستہ بتا دیا، مطلب سارے لوگ مشرکین، اللہ کے رسول نے کبھی گناہ نہیں کیا، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی برائیاں جو مشرکین میں تھے نہیں کیا اپنے دور جہالت میں بھی، ٹھیک ہے، تو آپ کو راہ راست پر نہ رکھا۔ تیسرا احسان فرمایا کہ آپ کو ہم نے محتاج نہ پایا اور اس کے بعد آپ کی مدد نہ کی اس محتاجی کے اندر، تو اب آپ کیا کیجیے سنیے، پھر اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب آپ بھی یتیموں کی مدد کیجیے، یتیم تھے آپ کو کھڑا کیا، آپ یتیم کی مدد کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پس یتیم کو تو بھی سختی نہ کر، تو بھی یتیم کے ساتھ نرم سلوک کر۔ پھر فرمایا فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، اور سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ مت کر، کیونکہ تو بھی ہے نبی سوال کیا ہم سے اور ہم نے تمہیں بھی عطا کیا، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہے، آپ کو ہم نے یہ حال میں پایا تو آپ بھی ان حالت والوں کی مدد کیجیے، ہے نا۔ تو اس لیے میں نے کہا مصیبت سے نکلنے کے بعد اس مصیبت میں مبتلا جس سے میں تھا ویسے لوگوں کی مدد کرنا چاہیے، لیکن آج بڑا عجیب معاملہ ہے، مصیبت سے نکلتے ہم لوگ کیا کرتے معلوم، اس مصیبت میں لوگوں کو پڑے ہوئے لوگوں کیا بولتے ہیں، ہاں گناہ کیا ہوں گا اس لیے مصیبت میں ہے۔ کیوں آپ نے بھی گناہ کی تو مصیبت میں تھے؟ نہیں میرے پہ تو آزمائش آئی تھی، میرے پہ آزمائش آتی ہے اللہ کے دین کی وجہ سے، اس پہ کیوں پھر آپ سمجھ رہے کہ عذاب آیا، اس کی کیوں مدد نہیں کرتے ہو آپ؟ ہم بھول جاتے ہیں اس احسان کو کبھی مت بھولیے، اللہ کے رسول کو اللہ نے فرمایا یہ تمہاری حالت تھی، ہم نے یہ کیا تم بھی یہ کرو، ہم بھی جس مصیبت سے نکلے نا ویسے لوگوں کی مدد کریں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک جگہ اور فرمایا اور کہا سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 77 میں وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کیا فرمایا اور تو احسان کر جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پہ احسان کیا۔ کس کو فرمایا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، کس کو؟ قارون کو، اے قارون اللہ نے تجھے پیسہ دیا ہے تو حسن احسان کر، بنی اسرائیل تیرے رشتہ دار اتنے غریب ہیں، جیسا اللہ نے تجھ پہ احسان کیا۔ تو کیا کہا تھا قارون نے؟ ارے موسیٰ کون سا احسان، یہ تو میرے محنت کی کمائی ہے جو میں نے اتنا کمایا۔ کیا کرتا تھا؟ فرعونیوں کی چاپلوسی کر کے مالدار بن بیٹھا تھا نا۔ یہ بنی اسرائیل کا بڑا مالدار انسان تھا، حالانکہ بنی اسرائیل غریبی میں تھی، پستی میں تھی، غلامی میں تھی، لیکن کیا ہوتا غلامی میں بھی تو ایک لیڈر ہوتا نا جو بیچ کھاتا پوری قوم کو، یہ وہ تھا، تو یہ مالدار تھا۔ لیکن اللہ نے کہا احسان کر بنی اسرائیل پہ، جیسا اللہ نے احسان کیا، زکوٰۃ دے، صدقات دے، تو کہا ہے کہ زکوٰۃ صدقہ یہ تو میری محنت کی کمائی ہے، تو احسان کر جیسا اللہ نے احسان کیا، تو مصیبت میں مدد کر جیسے اللہ نے تیری مدد کی تھی دوسروں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ 8واں پوائنٹ یاد رکھیے، مصیبت سے جب نکل جائے، نجات مل جائے، تکلیف سے، دکھ سے، پریشانی سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ مصیبت یا آفت سے نجات ملے لیکن اس کے تباہ کن اثرات باقی رہ جاتے ہیں، اس صورت میں حال میں اپنے آپ کو اسٹیبل رکھیں۔ مصیبت چلی جاتی ہے لیکن اس کے تباہ کن اثرات باقی رہ جاتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو اسٹیبل رکھیں۔ پہلا کام اللہ کا ذکر کرتے رہے، شکر کرتے رہے، تقوی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہم کو زندہ رکھا۔ مصیبت آئی تھی، ایکسیڈنٹ ہوا، آپ دیکھتے کئی لوگ مر جاتے ہیں لیکن آپ بچ گئے اگر شکر ادا کریں۔ زلزلے آئے، کئی لوگ مر جاتے ہیں، کئی لوگوں کے مال گھر برباد ہو جاتے ہیں، شکر کیجئے کہ آپ کا گھر بچا، گھر نہیں بچا تو زندگی جان بچی، تو جو کچھ ہے اس پہ شکر کیجئے، پہلا کام۔ سیکنڈ چیز جو کرنا یاد رکھیں، اسی کے اندر یاد رکھیں، وہ ہے ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے زیادہ متاثر ہوئے۔ تباہ کن اثرات اگر ہو رہے اور آپ ٹینشن لے رہے اس کا، تو ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے زیادہ متاثر ہوئے۔ میں زلزلے میں دب گیا، سروائیور ہوں، زلزلے کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا، لیکن اس کو دیکھیں جس کے دونوں ہاتھ اور پیر چلے گئے۔
آپ کا الحمدللہ میں کم از کم ایک ہی ہاتھ گیا میرے سے. آپ سے زیادہ متاثر لوگوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں. اسی طرح نقصان پر صبر کرنا اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں کہ اللہ مال کا جان کا نقصان، اور باڑھ آ گئی گھر ڈوب گیا، زلزلہ آیا گھر ٹوٹ گیا، بیماریاں گھر میں لوگ چلے گئے نا. کورونا میں ایسے کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا کہ گھر کے کئی افراد ایک ساتھ انتقال کر گئے. مصیبت آئی چلے گئی. صبر کرے اور اس کا ثواب طلب کرے اللہ سے. اسی طرح جو ہے نیک لوگوں کو یاد کرے جن کو اللہ نے کیسے کیسے آزمائے، انبیاء، صحابہ اور صلحاء، نیک لوگ جو گزرے، شہداء ہے نا، ان کی زندگیاں آتی ہیں. اسی طرح کم وسائل اور میں قناعت پسندی کرے. ہو سکتا ہے مصیبت کے جانے کے بعد آپ کے وسائل کم ہو جائیں، مال تھا چلا گیا، صحت تھی چلے گئی، باڑھ کی وجہ سے گھر بہہ کر چلے گا، زمین تو لیکن گھر چلا گیا، گھر تو بچ گیا لیکن کھیتی پوری بہہ کے چلے گی تو سال بھر کی فصل نہیں رہی. ہوتا ہے نا ایسا. ایکسیڈنٹ ہو گیا تو گاڑی بھی چلے گئی، جانے بھی چلے گی، لیکن اللہ نے آپ کو بچا لیا، لیکن مالی نقصان بھی ہو گیا. لوگ آئے چرا کے لے گئے، گاڑی میں پیسہ تھا، ہاتھوں میں زیور، سب ہوتا ہے. پھر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور جو کچھ بچا اس کے اندر قناعت، مطمئن ہو جائے کہ اللہ نے جتنا رکھا اس میں رہوں گا. اسی طرح جاب یا کاروبار اگر ختم ہو جائے کسی چیز کی وجہ سے، آندھی طوفان زلزلے بارش پینڈمک ہوتا ہے نا، جاب چلے جاتی ہے. اسی طرح جو ہے کمائی ختم ہو جاتی ہے، تو اس معاملے میں یاد رکھیے روزی کے حرام ذریعوں کی طرف کبھی نہ جائیں. کورونا کے بعد خاص طور سے ہم دیکھ رہے ہیں لوگ روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں. تقریباً 10 سے 15% لوگوں کی کارپوریٹ سیکٹر میں جاب جا چکی ہے. کئی لوگوں کی جاب تو باقی ہے، لیکن ان کی جاب ایسی ہوتی تھی کہ تنخواہ تو 3,000 ہے، انسینٹیوز پہ زندگی گزرتی تھی. اتنا بیچو تو اتنا کھاؤ، اب بکتا ہی نہیں سامان، مارکیٹنگ نہیں، تو 3,000 سے کیا زندگی گزریں گی. حرام ذریعوں کی طرف کبھی جانا نہیں چاہیے، یاد رکھیے. اسی طرح ذہنی یا جسمانی اگر نقصان ہو جاؤ تو ڈپریشن کا شکار نہ ہو، بلکہ جو ڈپریشن کا شکار ہے ان کی کاؤنسلنگ کی جائے. ہمت سے کام لیں، توکل کرے اللہ پر، آگے بڑھے زندگی کو لے کر. ذاتی نقصان یا بیماری یا اپاہج پن یا نقصان پر صبر کرے. ذاتی نقصان مال کا، اپاہج پن، زندہ تو رہ گئے لیکن کورونا کا افیکٹ یہ ہوا کہ ایک لنگ چلتا نہیں ہے، ایک پھیپڑا کام کرنا بند کر دیا، ایکسیڈنٹ ہوا، ہاتھ پیر چلے گئے، تو نقصان ہوا ذاتی. اپاہج پن آ گیا، لنگڑے لولے ہو گئے، زبان چلے گئی، آنکھ چلے گئی. ہوتا ہے نا ایکسیڈنٹ میں آنکھیں پھوٹ جاتی ہے. جو کچھ بچہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، اور آگے اپنی زندگی کو گزارتے رہے. 9واں پوائنٹ یاد رکھیے، مصیبت کے بعد ہم کیا کریں. مصیبت میں پھنسے لوگوں کی ہر ممکن مدد کرنا، سوشل ورک، رفاہی کام. مصیبت میں پھنسے مطلب میں تو نکل گیا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب باڑھ آئی تھی، باڑھ میں ڈوب رہا تھا، میں نکل گیا. اب میں نکل گیا اور جا کے آرام سے شیلٹر ویلٹر میں بیٹھا رہتا پوری ٹائم، بیٹھے رہو 1 مہینہ، اپنے کچھ نہیں کرنا ہے. گئے، صحت یاب ہوئے تھوڑا سا 1-2 دن بعد، چلو اب میں بھی نکلتا ہوں، لوگوں کی مدد کرتا ہوں. زلزلہ آیا تھا، میں بچ گیا، تو میں بھاگوں گا نہیں اس شہر سے. اب میں لوگوں کو تلاش کروں گا جو ملبوں میں دبے ہوئے. یہ نہیں کہ پیسہ روپیہ بینک آتے جا کے ڈھونڈیں گے. اب وہاں چکے زلزلوں میں یہ ہوتا ہے، لوگ بینکوں میں لوٹ مار کرتے ہیں، لاشوں کے زیورات تک اتار لیتے ہیں، گھروں میں ڈھونڈتے ہیں، مالدار لوگوں کے گھر جو گرے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہاں پیسے رہتے ہیں. یہ سب نہیں کروں گا، میں لوگوں کی جانوں کی تلاش کروں. ہو سکتا ہے بچے بچ گئے ہوں گے. بہت ساری بار ہوتا ہے بڑے بڑے گھر گر جاتے، چھوٹے بچے رہ جاتے اندر، کیونکہ وہ کالم کے نیچے آتے لیکن دب کے مرتے نہیں، چھوٹے رہتے، کم جگہ میں زندہ رہتے کافی لمبے عرصے. ہوتا ہے 2-2 3-3 دن بعد بچے نکلے زلزلوں کے اس میں. تو میں اب رفاہی کام شروع کرتا ہوں اسی وقت، اور اگر میں اس میں مبتلا نہیں ہوں لیکن ہوا تھا، مجھے پتا چلا، تو بھی شروع کر دوں گا. اور ویسا نہیں ہے میں مبتلا بھی نہیں ہوتا لیکن مجھے خبر ملی تو بھی میں شروع کروں گا. ایک سروائیور جو اندر ابھی ہے وہ مدد کرے، ایک جو پہلے بچ چکا ہے وہ بھی مدد کی کوشش کرے، اور ایک جو مبتلا میں نہیں بھی ہوا پھر بھی مدد کی کوشش کروں گا. تو میرے گھر سے کچھ فیٹ پہ ایکسیڈنٹ ہوا، میں فوراً دوڑ کے جاؤں، لوگوں کی مدد کروں. تو یہ چیز یاد رکھیے وہ کرے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے مصیبت میں پھنسے لوگوں کی مدد کرتے تھے. حلف الفضول کا وہ واقعات کیجیے جس میں کمیٹی بنی تھی جو مصیبت یا ظلم جس پہ ہوں گا ان کی مدد کے لیے بنی تھی، لوگوں کو پانی پلاتی تھی اور کہیں اس کے کام تھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت آپ نے فرمایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تمام مسلمان ایک فرد کی طرح ہیں. اگر ایک شخص کی آنکھ بیمار ہوتی ہے تو اس کا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اور اگر اسی طرح اس کو درد محسوس ہوتا ہے تو سارا جسم اس کے درد و تکلیف کو محسوس کرتا ہے. مسلمان ایک جسد، ایک جسم کی طرح، اور ہم کو حکم ہے کہ ہم ساری انسانیت کی مدد اور تعاون کریں. تو ہم انسانیت میں مسلمانوں کی نہیں کہہ رہا ہوں، جو بھی اس مصیبت میں مبتلا ہے، مسلم ہو غیر مسلم، مرد ہو عورت ہو، بچہ ہو بڑا ہو بوڑھا ہو، سب کی مدد کریں. آئیے اسی طرح 10 اور آخری پوائنٹ جو مصیبت کے بعد ہم کو کرنا ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے آئندہ مصیبت نہ آئے اس کی احتیاطی تدابیر کرنا ہے. آئندہ فیوچر میں ایسی مصیبتیں نہ آئے اس کی احتیاطی تدابیر کرنا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا، آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ نے فرمایا کہا، مومن کو ایک سوراخ سے 2 بار ڈنک نہیں لگتا. ٹھیک ہے، مومن کو ہوشیاری لازم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی معاملے میں ایک بار خطا اٹھائے
تو دوبارہ اس کو نہ کرے. اس کا معنی یہ مومن کو ہوشیاری لازم ہے. جب ایک بار کسی چیز سے خطا ہو, غلطی ہونے سے نقصان اٹھائے, دوبارہ وہ کام نہ کرے. یہ اس کا معنی ہے کہ مومن ایک بل سے 2 بار ڈنگ نہیں مارا جاتا. اس کا ہرگز یہ معنی نہیں فزیکلی کہ سانپ ایک بل میں تم ہاتھ ڈنگ ڈالے, اب میں سانپ کی بل میں ہاتھ ڈالوں گا, غلطیاں تو وہی کرتے رہوں گا. میننگ ہے کہ ایک ہی جگہ پہ 2 بار مسٹیک نہیں کرتا. مومن دانا اور ہوشیار ہوتا ہے, عقل مند ہوتا ہے. سمجھا؟ تو پچھلے سال باڑھ آئی تھی, امکانات ہے یہ سال بھی بارش اچھی آ سکتی ہے. تو کیا کیا پرابلم پچھلے سال ہوئے تھے, احتیاطی تدابیر کر لیں. گھر کو اونچا کر لیں گے, ندی کو جو ہے دیوار بنا دیں گے تاکہ وہ پانی اندر نہ داخل ہو, اس کا لوڈ, اس کا سیلاب اندر نہ گھس. کر سکتے ہیں نا یہ ساری تدابیریں, وہ تدابیر کریں گے. آندھی آئی تھی پچھلی بار تو کیا ہوا تھا, جو ڈھیلی ڈھالے چیزیں چھتوں پہ رکھی تھی اڑ کے گئی اور لوگوں کو جانی مالی نقصان ہوا. چھت پہ سے سارے ڈھیلی ڈھالے سامان ہٹا دیں گے. پچھلے بار سردی کا موسم تیز تھا, سب بیمار ہوئے تھے اور نیمونیا ہو گیا تھا, بچوں کو پھلا ہوا تھا. یہ بار سردی سے پہلے سردی کے کپڑے وغیرہ, یہ وہ, گھر کی کھڑکیوں کو بند کرنے کا نظم, ہوا کا مائبول کی سسٹم, سمجھے نا, یہ سب کا لکڑی وغیرہ اگر گھر میں ہوتی ہے, ہیٹر کی ضرورت پڑتی ہے, گیس کی ضرورت پڑتی ہے گرمی کے لیے, اس کا انتظام ہے نا. زلزلہ آیا تھا پچھلی بار تو کیا نتیجہ ہوتا زلزلے کے اندر کہ ہم نے گھر کی وہ ٹیکنالوجی کے مطابق گھر نہیں بنایا تھا جس کی وجہ سے گھر جلدی گرتے ہیں. تو ہم کوشش کریں اب نیا گھر بنائے تو ٹھیک ہے, مہنگا ہوگا لیکن چھوٹا ہی صحیح, لیکن وہ بنائے جو ارتھکویک ریزسٹنس, کچھ نہ کوئی ریزسٹنس سے مراد یہ نہیں کہ وہ گرتا نہیں, مراد یہ ہوتا ہے کہ اتنے دیر بعد گرتا ہے کہ انسان کو نکلنے کا تھوڑا سا وقفہ مل جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں ارتھکویک ریزسٹنٹ گھر. مطلب اس میں بچتا نہیں ہے, گرتا تو وہ بھی گھر زلزلے میں, لیکن اتنا موقع دیتا ہے کہ آپ تھوڑا سا 30-40 سیکنڈ بھاگ کے نکل جائے باہر. تو میں اس کی احتیاط کروں. آپ سمجھے نا, یہ احتیاطی تدابیریں بڑی کارگر ہوتی ہیں. میں ایک واقعہ جانتا ہوں, ہمارے پاس اڑیسہ کے اندر ایک طوفان آیا تھا آج سے کچھ سال پہلے, بڑا ہی اس نے غضب ڈھایا تھا, کئی لوگ مرے تھے اور کئی 1000 کروڑ کا مالی نقصان ہوا. پھر کیا ہوا, اگلے سال بھی حکومت کو امکان لگا اور پبلک نے بھی خوب وہ کیا, اور پورے وہ ساحلی علاقوں پہ حکومت نے بھی جو پوری احتیاطی تدابیریں کی, پبلک نے بھی کی. اگلی بار طوفان آیا, اس سے زیادہ شدید آیا, لیکن کچھ لوگوں کی جانیں گئی صرف, جبکہ اس سے پہلے کئی لوگوں کی جانیں گئی تھی. احتیاطی تدابیر کرنے کا فائدہ ہوا. سمجھے نا, ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایک بار میرا, تو کیا غلطی ہوئی تھی, بریک صحیح نہیں تھے, ٹائر صحیح نہیں تھا, گاڑی مینٹین نہیں تھی, تیز چلایا, غلطی ہوئی, ایکسیڈنٹ ہوا. اب میں گاڑی کو مینٹین رکھوں گا, اس کی ریپیئرمنٹ کرتے رہوں گا, اس کو اس کے لمٹ میں چلاؤں گا, اس کی عمر کے حساب سے چلاؤں گا, اس کے مینٹیننس کے حساب سے چلاؤں گا, غلطی نہیں کروں گا. بیمار ہوا تھا, کس وجہ سے ہوا تھا, فلاں فلاں احتیاط نہیں کی تھی, اب میں احتیاط کروں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ایسا کرنے سے بیماری نہیں آئیں گی, مصیبت نہیں آئیں گی, پریشانی نہیں آئیں گی. جو نقصان اللہ کی طرف سے طے ہے وہ تو ہو کے رہیں گا. احتیاط کرنا بندے کا کام ہے نا, احتیاط کرنا بندے کا کام. سمجھ رہے ہیں, تو ہم اپنی احتیاطی کام کریں گے. ٹھیک ہے, تو مصیبت کا تعلق اگر صحت سے تھا تو احتیاط کریں, مال سے تھا تو حفاظت کریں, عزت سے تھا تو اگلی بار وہ غلطی نہ کریں. ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, زلزلے ہو سکتے ہیں, آتش فشاں پھٹ سکتے ہیں, والکینک کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگلی بار کی احتیاط تدابیر یہ کہ آتش فشاں پھٹا تھا یہاں 10 سال پہلے پھٹا تھا, ابھی پھٹ سکتا ہے, گھر تھوڑا دور بنائیں گے. ندی کے نزدیک گھر کا پلاٹ خریدیں گے نہیں بھائی, اس لیے کہ ڈوب جاتے ہیں نا, اور کبھی کبھار دوسروں کے تجربے سے سیکھیں گے. ہوتا ہے لوگ پلاٹنگ کر دیتے ندیوں کے اندر بھی, باڑھ آتی ہے تو جب بہت مشکل ہوتی ہے. حیدرآباد کی مثال لے لیجیے, ابھی جو حال ہوا تلنگانہ میں جو بارش ہوئی, ندی کے اندر پلاٹنگاں کر دی, محلے بسا دی. مطلب ندی محلے میں نہیں آئی, محلے ندیوں میں بسے ہوئے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ کئی سالوں بعد اتنی بارش ہوئی, پانی کو نکلنے کا ایک نیچرل. دیکھیے میں میرا تجربے سے بتاتا ہوں آپ کو, پانی جہاں سے بہتا ہے وہ وہیں سے بہیں گا, چاہے آپ کتنے بڑے شہر بنا دے, وہ بہتا ہے وہاں سے. وہ سمجھو 50 سال بارش تیز نہیں ہوئی, 50ویں سال جب ہوں گی نا پورے شہر کو بہا کے لے جائیں گے, چونکہ وہاں سے ایک پرٹیکولرلی ندی بہتی تھی, تو آج بھی وہاں سے بہیں گی اور نقصان ہوگا. اس کی جیتی جاگتی مثال ہے. اب کئی جگہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں 50 سال ہو گئے, ندی سوکھ گئی, لوگوں نے پلاٹنگ کر لی, گھر بنا لیے, ایک بار بارش ہوئی برابر پانی وہاں سے بہا, لوگوں کے گھر بہ کے گئے. کیوں؟ ندی. کیوں؟ احتیاط تدابیر یہ ہے کہ وہاں گھر نہیں بنانا چاہیے, ہے نا, سیکھنا چاہیے. تو مصیبت سے سبق حاصل کر کے آئندہ کے لیے احتیاطی تدابیریں کرنا چاہیے. تو یہ 10 نکات تھے, 10 پوائنٹس تھے جو میں نے مناسب سمجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ مصیبت کے جانے کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ 10 پوائنٹس کو آپ ذہن میں رکھیے. پوائنٹس اور بھی ہو سکتے ہیں, کئی باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن میں نے مناسب سمجھی. 10 جیسا یاد رکھنے میں 5-10 پوائنٹس آسان ہوتے, تو 10 پوائنٹس کو میں نے سیلیکٹ کیا تھا کہ مصیبت میں کیا کریں. تو یہ وہ تمام باتیں جو قرآن سے اور سنت سے مجھے ملی, اور 10 نکات جو میں نے بنائے تھے اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے کافی اور چھوٹے چھوٹے نکات رکھے. ان باتوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں انشاءاللہ عزیز, تو مصیبت آنے کے بعد ہماری زندگی جو ہے تبدیل ہو جائیں گی. ورنہ ہم نے دیکھا مصیبت آ کے چلی جاتی ہے, لوگوں کی زندگی جیسے پہلے تھی ویسے آج رہ جاتی ہے, رکھتی برابر بھی, ایک پوائنٹ بھی اس میں ڈفرینس نہیں آتا. کتنی بری بات ہے کہ اللہ مصیبت اور آزمائش میں ڈال رہا ہے اور ہماری زندگیاں بدلتی نہیں. سمجھ رہے آپ, تو مصیبت آ جائے اور چلی جائے تو کہیں سبق ایک مومن سیکھتا ہے,
اور سبق سیکھنے کے بعد وہ شکر گزار بندہ بن جاتا ہے. مصیبتوں میں ہاں وقوع کرتا ہے تو بعد میں بھی کرتا ہے, مصیبت میں شکر گزار ہوتا ہے تو بعد میں بھی شکر گزار ہوتا ہے, مصیبت کو برداشت کرتا ہے تو دوسروں کی مدد کا جذبہ جاگتا ہے, مصیبت سے گزرتا ہے تو اگلی بار کی تیاری کر کے رکھتا ہے, تو مصیبتیں اس کو بہت زیادہ اسباق دیتی ہے. بغیر مصیبتوں کے دنیا میں انسان کچھ نہیں سیکھ سکتا. یاد رکھیے آپ تمام نے کچھ نہ کچھ جو کچھ زندگی میں سیکھا, کسی مصیبت, کسی تنگ دستی, کسی مسکینی, کسی بدحالی. کئی مالداروں کو ہم نے دیکھا غربت کی زندگی میں آ گئے, لیکن کئی غریبوں کو دیکھا محنت کر کے مالداریوں کی زندگی میں چلے گئے, کیونکہ ان کی مصیبت نے ان کو مجبور کیا, انہوں نے محنت کی. مالداروں کے بچوں کو لگا اپنے کو تو باپ سے ملا ہوا, کیا محنت, تو وہ غربت کی طرف گئے, تو یہ مالداری کی طرف گئے, ہے نا. تو مصیبت میں انہوں نے سیکھا, مصیبت سے انہوں نے سیکھا, پریشانیوں نے ان کو اچھا انسان بنایا. اور ہر آنے والی دکھ, مصیبت, پریشانی, تکلیف مومن کا درجہ بلند کرتی ہے, مومن کو دنیاوی فائدے دیتی ہے, مومن کو اخروی فائدے دیتی ہے. مومن کا کام ہے اس سے سیکھے, اس کو سمجھے اور آئندہ کے لیے ساری تدابیریں کرے. تو یہ چند نکات تھے جو میں نے مناسب سمجھے آپ کے سامنے رکھوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ مصیبتوں سے لوگ گزر رہے ہیں, ان کی مصیبتوں کو, ان کی تکلیفوں کو, ان کے دکھوں کو, ان کی بیماریوں کو آسانی بدل دے. اللہ رب العزت جو ہم تمام کو مصیبتوں کے دور میں اس کا نیک بندہ بنائے, اور مصیبتوں کے ہٹنے کے بعد ہمیں شکر گزار بندہ بنائے اپنا, جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی بات آپ کو ادھر سے نہ سمجھی, آپ کا کوئی سوال تو پوچھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مبارک. کسی نے ایک سوال کیا کہ شکر ادائیگی کا کیا کیا طریقہ ہو سکتا ہے, ٹائپس آف ووٹ آف تھینکس ٹو اللہ. بہرحال کسی نے کہا شکر ادائیگی کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں. تو شکر ادائیگی کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن ہر طریقے میں یہ بات یاد رکھیے, زبان سے اور دل سے دونوں کوارڈینیشن میں چلیں گے, دونوں میں ایک ساتھ وہی چیز ہوں گی. تو زبان سے شکر ادائیگی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرے, دل سے شکر ادائیگی کا طریقہ یہ کہ اللہ پر توکل کرے ہر حال میں. زبان سے شکر ادائیگی کا طریقہ یہ کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے, استغفار کرے. دل سے شکر گزاری یہ ہوگا کہ ہر مصیبت میں ہم صبر کریں. سمجھ رہا؟ تو دل اور زبان تمام چیزیں, اعضاء اور جوارے جس کو بولیں گے, اعضاء جوارے مطلب باڈی پارٹ سے بھی اور زبان سے بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے, تو ہمارا عقیدے میں بھی شکر ہوگا اور ہمارے زبان میں لفظ. ورنہ کیا, جیسے میں نے اگزامپل پہلے دیا تھا, زبان سے تو کرے الحمدللہ, دل نے بول رہا ہے یہ مصیبت ہم پہ ہی کوئی, مطلب دل میں صبر کے ذریعے شکر نہیں ہے, لیکن زبان سے الحمدللہ بول رہا ہے. تو زبان سے بھی شکر ہو اور دل سے بھی شکر ہو, اس کی کئی اقسام ہو سکتے ہیں. بس ایک کامن بتا دیا, زبان اور دل دونوں سے ہو, یا جس کو کہیں گے زبان سے اور اعضاء اور جوارے دونوں سے ہو, یا جس کو کہوں گا نیت سے بھی شکر ہو اور ظاہر سے بھی شکر ہو. آپ سمجھ رہے ہیں, نیت سے شکر یہ کہ جو کچھ اللہ نے دیا کافی ہے, ظاہر سے یہ کہ اب اللہ نے جو دیا اس پہ کبھی لوگوں کے سامنے روتے نہیں, کیا یار اتنا ہی ملا, اب کیا کرنا, چلو الحمدللہ. تو آپ منہ سے تو بول رہے ہیں, آپ کا دل اس پہ گواہی نہیں دے رہا کہ شکر ہے. تو اللہ کے شکر کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں, جس میں زبان سے آپ کر سکتے ہیں, توکل کے ذریعے کر سکتے ہیں, اعضاء جوارے سے آپ شکر بتا سکتے ہیں, عاجزی کے ذریعے, صبر کے ذریعے کر سکتے ہیں. آپ یاد رکھیے مصیبت میں آئی توکل کر کے, فراوانی اللہ اچھے حالات لائے تو شکر ادا کر کے, کئی طریقوں سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے. عام حالت میں آپ اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ تو عام حالت میں اللہ کا شکر یہی کہ اللہ نے جو چیزوں کو فریضہ ہم پر عائد کیا اس پہ عمل کرتے رہیں گے. کوئی مصیبت نہیں, کوئی دکھ نہیں, کوئی فراوانی میں نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کامن لائف چل رہی میری, تو میں ہر وہ کام کو کروں جو اللہ پسند کرتا ہے. اس میں فرائض سب سے اول ہے, یہ اللہ کا شکر ہے, مطلب نمازوں کا قائم کرنا اللہ کا شکر ہے, زکوٰۃ کا دینا اللہ کا شکر ہے, مالی شکر ہے, حج کو جانا اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ کا شکر کئی طریقوں سے ادا کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم. یہ سوشل ورک کے مطابق کیسی شکل ہو, جیسے آدمی مصیبت سے نکلا, کسی ایک مصیبت سے نکلا, تو اسی سے ریلیٹڈ سوشل ورک کریں یا اور کوئی شکل ہو سکتی ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ آدمی کسی مصیبت سے نکلا تو اسی سے ریلیٹڈ سوشل ورک کرے یا کوئی اور شکل ہو سکتی ہے. یہ دونوں بھی ہو سکتا ہے, یہ ڈیپینڈ ہے زمین زمانہ حالات ماحول اور کیا ہوا آپ کے ساتھ. مثال, میں بیمار تھا, میں ایک مالدار انسان ہوں, میں ایک سماج میں سوسائٹی چلاتا ہوں, میں خود ایک رفائی کام کرتا ہوں, اور پھر میں بیمار بھی ہو گیا, اور پھر میں دواخانے چلا گیا, پھر میں نے لوگوں کی دواخانے میں تکلیفیں دیکھی, پھر میں دماغ میں آئیڈیا, جب میں صحت مند ہو گیا کہ اب میں دواخانے میں جو لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی, اللہ نے میرے کو مال دیا, میں سماج میں کچھ نہ کچھ کام کرتا ہوں, میں وہ کام کروں گا جو تکلیف لوگوں کو ہو رہی تھی, اور میں اس کی طرف چل پڑا.
یہ بھی ہو سکتا ہے. میں کبھی بیمار نہیں ہوا, میرے کو اللہ نے مال دولت صلاحیت سب کچھ دے رکھی تھی, میری جان پہچان ہے, میں سوشل ورک کرتا ہوں, میں لیڈر ہوں, میں یہ ہوں, لیکن میں دواخانے جا کے میں نے دیکھا لوگوں کو کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہے, تو میں نے ان کے لیے سوشل ورک چالو کر دیا. تو یہ ڈیپینڈ ہے, آدمی گزرے بھی تو مدد کر سکتا ہے, جس سے گزرے اسی چیز میں فیلڈ میں, یا جس سے نہ بھی گزرے تو اس فیلڈ میں بھی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی خواہش, جیسا کہ مثال کے طور پر میرے علاقے میں سود عام ہے, تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کو بغیر سودی لون دلانے کچھ کروں. حالانکہ میں نے کبھی سودی لون لیا نہیں, اور میں کبھی اس مصیبت میں اللہ نے مجھے ڈالا نہیں, لیکن پھر بھی میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی ایسا ہوا کہ میں خود سود میں ملوث تھا, اللہ رحم کرے, اور پھر مجھے اللہ نے, میں خود بولے تو میں جو اپنے آپ پہ لے رہا ہوں ایز اے فرسٹ پرسن میں بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں خود اگر اس میں ملوث تھا, پھر مجھے اللہ نے توفیق دی کہ میں نے اپنی تجارت کو سود سے نکالا, پھر میں کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کو سود سے بچاؤں, جا کے بتا رہا ہوں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, بلا سودی کام کیسے کر سکتے ہیں, آپس میں ہم ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں, BC کیسے چلا سکتے ہیں, حلال والی ساری چیزیں کر رہا ہوں. تو یہ ڈیپینڈ ہے, سوشل ورک آپ اس فیلڈ میں کریں جس فیلڈ میں جس تکلیف سے آپ گزرے ہیں, اس میں کریں جس سے آپ نہیں بھی گزرے. ایسی بھی کر سکتے جو آپ کے علاقے میں ضرورت ہے, جیسا میں نا کوئی تکلیف سے گزرا نہ کچھ ہوا, لیکن میرے علاقے میں پانی کی تکلیف ہے لوگوں کو, تو میں پانی کا انتظام کر رہا ہوں, حالانکہ میرے گھر میں پانی ہے. تو یہ ڈیپینڈ ہے. تو سوشل ورک اسلام کا ایک اٹوٹ حصہ ہے. سوشل ورک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, خدمت کی, لیکن ہم کبھی بھی انبیاء کو, صلحاء کو, نیک لوگوں کو اس شکل میں دیکھتے نہیں, ہے نا. کبھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فریڈم فائٹر کی حیثیت سے دیکھا؟ انہوں نے بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے فرعون سے لڑا, اور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فریڈم فائٹر بھی ہے, اور ساتھ میں ایک آرکیٹیکٹ بھی تھے ایز اے بزنس پوائنٹ آف ویو. تو ہر نبی کا دیکھیے, ان کی زندگیاں دیکھیے, ان کے اینگل ہے. تو فریڈم فائٹر کیا ہے؟ سوشل ورک تو کتنا بڑا, قوم کو ظالم لوگوں سے نجات دلانا, اور جو ان کا حق ہے ان کو دلانا. بنی اسرائیل جو ہے فلسطین سے نکل کر آئے تھے, مصر میں بسے تھے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں. فرعونی چونکہ دوسری قوم تھی اور بنی اسرائیل دوسری قوم تھی, فرعونی ان پہ ظلم کرنا شروع کر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے جو قوم جا سے وہاں چلے جائے واپس, تم اپنا ظلم چھوڑ دو ان پر. سمجھ رہے آپ؟ وہ آپ نے کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے, آپ نے کتنے سوشل ریفارم لانے کی کوشش کی, سود کے خلاف آپ نے مہم چلائی, برائی کے خلاف مہم چلائی. اللہ کے نبی تو تھے ہی اپنی جگہ, جو بیمار ہوتے ان کو اللہ کے حکم سے شفا دیتے, تو ایک میڈیکل ڈاکٹر جیسا بھی کام کر رہے ہیں آپ. سپر ہو جانا معاملہ, چونکہ وہ بذریعہ وہی اور جسو کہیں گے معجزات طور سے کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی لوگوں کی مدد تو ہو رہی ہے نا, بیماری میں لوگوں کو شفا تو مل رہی ہے نا. پھر آپ بزنس پوائنٹر دیکھیں تو آپ ایک کارپینٹر تھے, بڑا ہی تھے. عیسیٰ علیہ السلام کارپینٹر کام کرتے, لکڑی سے جو سامان بنتا ہے, پروفیشن ان کا کارپینٹری کا تھا, اور ایز اے سوشل ورک آپ بیماروں کو شفا دیتے تھے. لیکن ہر نبی کو اٹھا لیجیے, ایسے ان کے زندگی. نوح علیہ السلام کتنے بڑے سوشل ورکر تھے کہ قوم کو بچانے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں تاکہ نجات پائے ہو. تو یہ ڈیپینڈ ہے, زمین, زمانہ, حالات, ماحول. آپ وہ کام کیجیے جس سے آپ گزرے ہیں, وہ کام کر سکتے ہیں جس میں آپ مہارت رکھتے ہیں, وہ کام کر سکتے ہیں جس کی آپ ضرورت پاتے ہیں, وہ کام کر سکتے ہیں جس کے لوگوں کو ضرورت ہے. تو یہ سوشل ورک لیکن کرنا, یہ اسلام کا اٹوٹ حصہ ہے, اس بات کو کبھی آپ اور ہم نہ بھولیں. کسی نے سوال کیا, عقیدہ ہمیشہ مضبوط رہے اس کے لیے کیا عمل کرنا ہے ڈیلی بیسس پر؟ دیکھیے, عقیدہ مضبوط رہے اس کے لیے سب سے پہلا کام ڈیلی بیسس پہ یہ کرنا ہے آپ کو, ڈیلی بیسس پہ تو نہیں کہوں گا, سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے آپ کو کہ علم حاصل کرنا. کیونکہ علم ڈیلی بیسس پہ نہ بھی ہو تو آپ ایک بار حاصل کر لیں عقیدے کا. تو فرسٹ پوائنٹ عقیدے کا علم حاصل کرنا, جس میں اگر آپ کو میں ریکمینڈ کروں تو عقیدۃ الطحاویہ, یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں, بڑی بہترین کتاب, امام طحاوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. انہوں نے عقیدہ لکھا ہے, سلف صالحین کا, مطلب صحابہ وغیرہ دیگر لوگوں کا عقیدہ کیسا تھا, عقیدۃ الطحاویہ. اس کے بعد اگر آپ کو اسماء و صفات, اللہ کے نام صفات اور اس کی ذات کے تعلق سے سیکھنا ہے تو عقیدۃ الواسطیہ, یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتاب ہے. اس میں اللہ کے نام صفات وغیرہ وغیرہ کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے, کیونکہ کئی فرقے معتزلہ ہے وغیرہ وغیرہ اللہ کے نام صفات میں گڑبڑ کر کے نکلے تھے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس کا رد کیا. تو آپ یہ پڑھ سکتے, تو علم حاصل کرنا فرسٹ. اب یہ تو ایک ہو گیا پارٹ جو علم کا تھا. سیکنڈ, آپ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کیا کر سکتے ہیں, تو ڈیلی قرآن سے رابطہ رکھیے اور کچھ نہ کچھ قرآن کو پڑھیے. عربی جانتے ہیں تو خالی عربی میں تلاوت کیجیے, عربی نہیں جانتے تلاوت کے بعد تھوڑا سا اس کا ترجمہ پڑھیں, جس سے ایمان بوسٹ ہوتے رہتا ڈیلی. سمجھ رہے آپ؟ اور عقیدہ مضبوط رہتا, اور اگر مضبوطی ہے بھی عقیدے تو اور مضبوطی چڑھتے جاتی, اس لیے کہ ڈیلی ایک جھاڑ کو پانی ملے گا تو اس کی گروتھ اور بڑھتی جاتی. حالانکہ وہ لگا ہوا جھاڑ ہے, مضبوط جھاڑ ہے, ہر سال فصلیں بھی دیتا ہے, لیکن پانی اور کھاد ملے تو اور بڑھتا ہے. تو قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ, اسی طرح احادیث کا پڑھنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے واقعات کا پڑھنا, ایمان کے بارے میں, ایمان کی مضبوطی کے بارے میں, کیسا ان کا ایمان تھا, ایمان کے لیے کیا کیا تکلیفیں چلی, یہ تمام چیز ہو سکتی. نماز کو ڈیلی قائم رکھنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ ایمانی کمزوری بہت رفتار سے آتی ہے, نماز چھوڑنے کے بعد بہت رفتار سے آتی ہے. جو بے نمازی ہو جائے ہفتے 2 ہفتے کے اندر بیکار ہو جاتا ہے, سمجھ رہا. تو لہٰذا بہت ہو, اور بلکہ حدیث میں ہوتا ہے 3 جمعہ جو انسان پڑھنا چھوڑ دے اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے. لیکن یہ 3 جمعہ مہر لگنے کا معاملہ اس انسان کے لیے جو پڑھ سکتا ہے پھر بھی نہ پڑھے. جیسے کہ غلام پہ جمعہ نہیں, عورت پہ جمعہ نہیں, بچے پہ جمعہ نہیں, مسافر پہ جمعہ نہیں, بیمار پہ جمعہ نہیں, اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ بیماری ہے 2 مہینے چلی تو جمعہ نہیں پڑا, اس پہ نہیں.
اب کورونا تھا تو لوگوں مسجدیں بند ہو گئی تو کیا کریں گے ہم لوگ, ٹھیک, یہ ایک مجبوری والی کیس. لیکن عام حالات میں نہ پڑھے تو نمازیں چھوڑنے سے بے انتہا درجے سے رفتار کے ساتھ ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے. تو نمازوں قائم کریں, ڈیلی بیسس پہ قرآن کی تلاوت کریں, ڈیلی بیسس پہ نمازیں پڑھیں, نفل میں اضافہ کریں, آپ ایمانی درجات میں بلند ہوتے جاتے ہیں اور بڑھتا جاتا ہے ایمان. کتنا بڑھتا ہے سنیے حدیث کے الفاظ, اس کو غلط معنی مت لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ فرائض کے بعد اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, نوافل کی طرف بڑھتا ہے. فرائض ادا کرنے سے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے, اس کو پسندہ عمل, لیکن وہ نوافل کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. لیکن اس کا معنی کیا ہے, وہ صرف اچھی باتیں پھر سننے لگ جاتا ہے. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, جس کا معنی کیا ہے, یہ نہیں کہ اللہ اس کے اندر حلول نعوذ باللہ گھس جاتا ہے, وہی معنی نہیں. معنی یہ کہ وہ جو کچھ دیکھتا ہے حلال دیکھتا ہے. میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. ایسے الفاظ حدیث جو نفل میں اضافہ کرتا ہے. تو نفل میں اضافے سے اتنا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اس کو ڈائریکشن دینے لگ جاتا ہے, گائیڈنس کر جاتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے نہیں جو صلحاء لوگ تھے, جو خوب عبادتیں کرتے اللہ کی, وہ اگر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. ایسے نیک لوگ گزرے نا. اللہ کے رسول نے ایک واقعہ سنا ہے اویس کے تعلق سے, اور فرمائیں اویس قرن میں رہنے والے, اویس قرنی جو بہت مشہور ہے لیکن بہت زیادہ ان کے معاملے میں بدعقیدیاں لوگوں میں پائی جاتی ہے, لیکن یہ ایک ریئل شخصیت تھے اور یہ ایک تابعی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس ایک شخص سے جو قرن کے علاقے میں رہتا ہے, حضرت عمر وغیرہ اس مجلس میں موجود تھے, تو اگر تم میں سے کسی کو ملے تو اس سے دعا کروانا, کیونکہ اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا, جبکہ وہ صحابی نہیں. ان پورا واقعہ یہ تھا کہ اویس قرن کے رہنے والے قرن قبیلے کے تھے, اویس قرنی بولتے ہیں. ہوا یہ کہ ان کی والدہ کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول کو خط لکھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور صحابی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں, لیکن میری والدہ بیمار ہے, خدمت کی وجہ سے رکا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکے رہا ہوں. والدہ کی خدمت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مل نہیں سکے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوا اس کے بعد مدینہ پہنچے, تو گویا ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابیت کا شرف چلا گیا, صحابی نہیں بن سکے. لیکن اتنے دیندار انسان تھے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, کسی کو مل جائے تو دعا کروا لے, اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا. حضرت عمر کے زمانے میں یہ آئے, حضرت عمر سے ملاقات ہوئی, حضرت عمر نے کہا کہ اویس میرے لیے دعا کرنا, کیونکہ اللہ کے رسول کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا تھا, ہے نا. نیک لوگ تھے, اللہ کے نیک بندے, صحابی نہیں تھے لیکن نیک بندے تھے, اور چاہتے تھے کہ صحابی بنوں, لیکن والدہ کی خدمت نیکی تھی, نہیں جا سکے, ہے نا. اور صحابی بننے کے لیے کنڈیشن ہے کہ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے یا آپ کی مجلس سے موجود ہو. چاہے مجلس سے موجود سے مراد اگر نابینا انسان ہے اس نے دیکھیں گے نہیں, لیکن موجود تھا, ایمان قبول کیا آپ کے پاس, آپ سی بات سنی. اور اگر آنکھ والا ہے تو موجود ہونا مجلس میں ضروری ہے, اور ایمان کی حالت میں مرنا ضروری ہے صحابی ہونے کے لیے. دیکھا اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوا, یہ دیکھ ہی نہیں پائے بیچارے. تو آپ دیکھیے تو نیک لوگ, تو نیکی میں بڑھتے رہنا, نوافل کا اضافہ کرنا, یہ ڈیلی روٹین میں کیا کیا, قرآن کی تلاوت, فرض نمازیں اور نوافل وغیرہ, ذکر و اذکار میں آگے بڑھنا, یہ تمام چیزیں عقیدے کو مضبوط کرتی ہے, یہ مضبوط رکھتی ہے کنٹینیوسلی اور فائدہ دیتی ہے. اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں, اس کے لیے آپ بہت ساری کتابیں عقیدے کے تعلق اس کو پڑھ سکتے ہیں. کسی نے کہا ناشکری کا وبال کیا کیا ہو سکتا ہے, اور شکر گزاری کے ریوارڈ کیا کیا ہو سکتے ہیں. تو دیکھیے ناشکری کے وبال تو ان گنت ہو سکتے ہیں. مصیبت میں آئے تھے, ناشکری کرے, چھائے آنے کے بعد پھر مصیبت آ گئی. صحت گئی تھی, ناشکری کرے, پھر بیماری آ گئی, ہے نا. مطلب صحت گئی تھی, اللہ نے اچھی کی, پھر ناشکری کی, پھر بیماری آ گئی, ہے نا. علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کا ایک بڑا اچھا قول فرمایا کرتے تھے کہ نعمتوں کو باقی رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے شکر گزاری کرے. تو شکر گزاری کرنے سے نعمتیں باقی رہتی. تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں نعمتیں باقی رہیں تو شکر گزار بن جائیے. تو شکر گزار بنیں گے تو نعمتیں باقی رہیں گی. شکر گزاری چھوڑیں گے, دنیا کا نقصان, صحت کا نقصان, جال کا نقصان, مال کا نقصان, عزت کا نقصان, دنیاوی نقصان, اخروی نقصان بہت زیادہ ہے. اس لیے کہ ناشکری لوگ ہوں گے, اور اللہ نے فرما دیا نا کہ ناشکری جو کریں گا اس کو میں عذاب بہت سخت دوں گا, ہے نا. تو لہٰذا ہم کو اللہ کے شکر گزار بندے بننا ہے. اب کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے میں ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتا کہ یہ کرے تو اتنا ہو گیا, وہ کرے تو اتنا, لیکن یہ بات یاد رکھ لیجیے بہت زیادہ نقصان دنیا اور اخروی ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں, کیونکہ ناشکری انسان میں کبر, تکبر, برائی, معصیت اور کئی گناہ لاتی ہے. کیا کیا ہو سکتے ہیں وبا, بہت زیادہ وبا ہو سکتے ہیں دنیا اور آخرت کے. اور کیا کیا ہو سکتا ہے ریوارڈ, تو شکر گزاری کے ریوارڈ تو اتنے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اپنے بندوں کے معاملے, بہت قدر کرتا ہے. شکر گزار بندہ اللہ کے نزدیک بہت مقام رکھتا ہے. لہٰذا ریوارڈ کیا ہو سکتے ہیں, جنت اس کا ریوارڈ ہے, میں کہہ سکتا ہوں معمولی سا. اور دنیا میں کیا ہو سکتا ہے, ان گنت نعمتیں دنیا میں, اچھی صحت, اچھی مال, اچھی اولاد, علم پہ عمل, اور کہیں نعمتیں. تو بہرحال وبال بھی بہت ہے ناشکری کی, اور فائدے بہت ہے. کئی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ ہم کوئی لیکچر رکھیں گے کہ ناشکری کے وبال اور شکر گزاری کی نعمتیں کیا کیا. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورت اپنی شوہر کی ناشکری کرتی ہے,
شوہر سب چیز اچھے سے اچھی دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کوئی ایک چیز کی وجہ سے وہ پورا خاندان میں روتے پھرتی ہے، تو اس کا کیا کریں؟ دیکھیے، عورت کی ناشکری کے معاملے میں تو بہت ساری باتیں آتی ہی رہتی ہیں، میں عورت کے ساتھ ساتھ مرد کی ناشکری بھی اس میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ جہاں ایک عورت اپنے شوہر کی ناشکری کر کے اس کی دنیا بھر میں باتیں بولتی پھر رہی ہے، تو وہیں ایک مرد کی ناشکری بھی یہ ہے کہ اچھی بیوی ملنے کے بعد بھی اس کی غیبتیں کرتے پھرتا ہے، اس کے بارے میں برائیاں بیان کرتے پھرتا ہے، سمجھے؟ چونکہ حدیث میں ہے کہ ناشکری کی وجہ سے عورت جہنم میں اللہ کے رسول زیادہ دیکھا، اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں کہ ہر عورت ناشکر ہوتی، تو کبھی کبھار ہوتا ہے اور ٹیگ جیسا لگا دیتے ہم، ہاں، ناشکری بولتے صرف عورت ہی ہوں گی، شکر گزار بولتے صرف مرد ہی ہوں گا، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال اگر کوئی عورت واقعتاً اپنے شوہر کی ناشکری کرتے کوئی چیز ایک چیز نہیں دینے پر، تو یاد رکھیے یہ بہت بری بات ہے، اور جہنمی عورتوں کی ایک علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ جن کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا ان کی ناشکری کریں گی، جن کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور شکر کس کا ادا ہوتا ہے؟ پہلے اللہ رب العزت کا، اس کے بعد دنیا کے اندر عورت کے لیے اس کا شوہر، اور دیگر لوگ، یا شوہر کے ساتھ نہیں تو والد، اور پھر اس کے جو لوگ جو احسانات کرتے ہیں ہم پر، ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک عورت کے لیے بھی مسئلہ ہے، مرد کے لیے بھی مسئلہ ہے، لہذا اگر ایک عورت اپنے شوہر کی خواہ ناشکری کرتی ہے اور باتیں بولتی پھرتی ہے، تو وہ یاد رکھیے جہنمی عورت کی ایک علامت ہے، سوائے اس کی کہ اللہ سے توبہ کر لے۔ لیکن یہی بات مردوں سے بھی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھی بیوی دے، اچھے بچے دے، اچھا گھر دے، اس کے بعد بھی اگر وہ بھی ناشکرے بنے تو ناشکرے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے کہ ناشکری انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے اور شکر گزاری انسان کو جنت تک لے جاتی ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا اگر ناشکری عورت ہے تو اس کا کام چھوڑ دے، یا جہنمی عورت کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ یہ مرد کے لیے بھی یہی مسئلہ، اگر وہ بھی ناشکری کریں گا تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اس وجہ سے وہ بھی ایک علامت اس کے لیے بھی ہے۔ لیکن عموماً عورتوں کو دیکھا تھا بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ناشکری کرتی ہیں، بالکل نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتوں کو میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو کہا تم جو تم پر احسان کرتا ہے ان کی ناشکری ہوتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لعن طعن کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا لعن طعن اور ناشکری، تو لہٰذا دونوں چیزوں سے عورتوں کا کام ہے بچتے رہے۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ عورت شکر گزاری بہتر طریقے سے کیسی کرتے رہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو؟ دیکھیے، ایک عورت شکر گزاری بہتر طریقے سے، یا ایک مرد شکر گزاری بہتر طریقے سے، کہ انسان شکر گزاری بہتر طریقے سے یہ کر سکتا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی تعریف کر، حمد و ثنا کرے، الحمدللہ علی کل حال، وہ شکر گزار ہے، یہ بہتر طریقہ ہے اس کا، سمجھے آپ؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، مصیبت ہے تو شکر اللہ کا، بیماری ہے تو بھی شکر اللہ کا، تنگ دستی ہے تو بھی شکر اللہ کا، مال کی کمی ہے تو شکر اللہ کا، اولاد نہیں ہے تو شکر اللہ کا، تمام چیزوں میں شکر اللہ کا، جو کچھ ہے کرتی رہے، تو یاد رکھیے وہ شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کرے، ہمیشہ کہے کہ جیسا رکھا اللہ نے اچھا رکھا، یہ شکر گزاری۔ اب مالدار عورت ہے، مال ہے بھی تو اللہ کی شکر گزاری کرے، زکوٰۃ صدقات اور خیرات دے کر، مال ہے تو اس کا صحیح استعمال کر کے شکر گزاری کرے، مال ہے تو اس کو صحیح جگہ خرچ کر کے شکر گزاری کرے، مال ہے تو اس کو غریبوں پہ صرف کر کے شکر گزاری کرے، مال کا شکر نعمت کرے کہ اللہ تو نے مجھے مال دیا، ورنہ غریبی کتنے نقصانات لاتی ہے، انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور تمام چیزیں کرے تو ہر حال میں مومن شکر گزار ہوتا ہے۔ مال ہے تو مال کو خرچ کر کے شکر ادا کرتا ہے، غریب ہے تو صبر کر کے شکر ادا کرتا ہے، تو ہر حال میں صحت ہے تو صحت کے ساتھ شکر ادا کرتا ہے، بیمار ہے تو بیماری کے اندر بھی اللہ کا شکر بجا لاتا ہے کہ اللہ کم از کم اس کے مقابلے میں تو میری بیماری اچھی ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھیے، آپ بیمار ہیں، کینسر ہے تو اس کو بڑا کینسر ہے، ایک انسان کو کینسر ہے لیکن مائلڈ کینسر ہے، کسی کو ایسے کینسر ہوتے ہیں جو بہت زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں، ہے نا، کہ مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں ان کے جو ہے ڈاکٹر بولتے ہیں اس سے زیادہ نہیں بچ سکتے۔ کچھ کینسر ہوتے ہیں اس میں انسان 10 15 20 سال بھی جی لیتا ہے ساتھ میں، ہے نا۔ شکر ادا کرے ہر چیز پہ، شکر یاد رکھیے، نعمتوں کا شکر ادا کیجیے اور صبر کیجیے، یہ بہت بہترین طریقہ ہے شکر گزاری کا، چاہے آپ غریب ہو چاہے آپ امیر ہو، چاہے آپ خوبصورت ہو چاہے آپ خوبصورت نہ ہو، چونکہ بڑے پیمانے ہیں ہمارے پاس خوبصورتی کے، مالداری کے، صحت کے، اسٹیٹس کے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو بہرحال ہر حال میں آپ اللہ کا شکر ادا کریں، مصیبت میں صبر کریں، پریشانیوں میں صبر کریں، فراوانی میں شکر ادا کریں، یہ بہترین طریقہ ہے ایک عورت اور مرد کے لیے کہ وہ ایک اچھی زندگی دنیا کی گزارے، اور آخرت میں اللہ رب العزت شکر گزار بندوں کو، میں نے کہا نا، کبھی بھی ان کو ضائع نہیں کریں گا، اللہ بڑا قدردان ہے اپنے بندوں کے معاملے میں۔ اور یہ بات میں اپنے لیکچرز میں ہمیشہ کہتا ہوں، 2 نعمتیں اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہیں، جس کو مل جائے بس اس کا کیا ہی کہنا، بلکہ اگر دین اسلام ایک پرندہ ہے تو اس کے 2 پر ہیں، ایک صبر ہے، دوسرا شکر ہے۔ جس کو یہ دو نعمتیں مل گئی صبر اور شکر کی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے دونوں ایسے ہیں، لازم اور ملزوم، ایک رہتا ہے تو دوسرا رہتا ہے، ایک چلا گیا دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ صبر چلے جائیں گے تو شکر گزار بندہ ہو ہی نہیں سکتا، اس میں صبر نہیں، اور کوئی بندہ بغیر صبر کے شکر گزار بنتا بھی نہیں۔ یہ دونوں لازم اور ملزوم، ایک رہیں گا تو دوسرا رہیں گا، ایک گیا تو دوسرا بھی چلا جاتا۔ بڑی اہم نعمتیں، ان کو اپنے نفس میں، اپنے بچوں میں اور اپنی تربیت کا حصہ بنا، شکر ادا کرنا، صبر۔ اسی بھی اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.